اب آپ تہجد کے لیے اٹھ رہے ہیں، رات میں اٹھنے میں ایک اٹھنا یہ بھی ہے کہ انسان تہجد کے لیے اٹھے، اور یہ بڑی افضل عبادت ہے. یہ نفل نمازوں میں سب سے افضل نماز ہے، یہ نفل عبادتوں میں سب سے افضل عبادت ہے تہجد، سب سے افضل. فرض کے بعد اگر کوئی عبادت سب سے افضل ہے نفل میں تو وہ تہجد کا اٹھنا، اور مسلسل اٹھنا اور ہمیشہ پڑھنا. اور سلف صالحین کے نزدیک یہی اصول تھا کسی کے نیک اور متقی ہونے کا. یاد رکھیے 5 وقتہ نماز ہی نہیں. آج تو 5 وقتہ نہیں ہمارے پاس، بھائی ایک بار نماز کو جاتا مغرب کی، بہت اچھا لڑکا ہے یار، ایک بار نماز کو جاتا. کوئی 2 بار جا رہا تو سبحان اللہ یار، 2 بار جاتا کیا بڑی بات ہے. کوئی 3 بار جا رہا تو الحمدللہ، اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے. بھائی تمہارا داماد 3 بار نماز کو جاتا، فرشتہ مل گیا تم کو تو ٹھیک ہے، بولتا ہاں بہت بڑا فرشتہ مل گیا، ہمارا تو ایک بھی نہیں جاتا. ٹھیک، اس کے بعد کوئی 4 نمازیں پڑھ لے تو پھر تو سبحان اللہ کو بات ہی نہیں، ظہر اثر مغرب عشاء، اس سے بڑا آدمی نہیں ہو سکتا. اور اگر کوئی فجر پڑھتا ہے تو اللہ کا ولی پیدا ہو گیا آپ کے پاس، اس سے بڑا تو ولی نہیں ہے ہم کو. فجر کہ تو 4000 کے محلے کی آبادی میں جہاں 4-5 مسجدیں، اس میں سے ایک اس میں 10-10 12-12 لوگ ہوتے ہیں، تو اس حساب سے ایک مسجد کے اندر مشکل سے 100 لوگ ہوتے. 4000 کی آبادی والا مسلم علاقہ، 2000 تو مرد ہوں گے اس کے اندر، لیکن 40 لوگ ہوتے مسجدوں میں، تو اس کے حساب سے تو بہت بڑا ولی ہے نا، وہ ولی پیدا ہو گیا آپ کو. ٹھیک، تو اگر فجر ہو رہی ہے تو پھر تو ولی پیدا ہو گیا. ہمارے پاس یہ اصول ہے. صحابہ کے پاس، سلف صالحین کے پاس یہ اصول نہیں تھا. وہ کسی کی فرائض نہیں، فرائض تو واجب ہے، ضروری ہے تجھ پر کرنا. وہ کیا کرتے تھے، نوافل لکھتے تھے، اور نوافل میں سب سے پہلے جو تہجد پڑھتا ان کے نزدیک وہ متقی تھا. اس کے تعلق سے ایک روایت آتی ہے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پاس امام شافعی رحمہ اللہ کا گزر ہوا. جب ان سے ملاقات ہوئی تو امام شافعی پہلے مرحلے میں تو ان کے استاد تھے. امام احمد جو تھے یہ جب سیکھ رہے تھے تو اس دور میں امام شافعی سے انہوں نے فن حدیث سیکھا، علم سیکھا حدیث کا. لیکن اس کے بعد جب دوسرا زمانہ آیا، مطلب جب امام شافعی چلے گئے ان کو سکھا کے، جب امام احمد بڑے ہو گئے کافی، تو اس کے بعد امام شافعی پھر ان کے پاس آیا اور کہا کہ اب میں تمہاری شاگردگی اختیار کرتا ہوں. اس لیے کہ امام احمد بن حنبل اصول حدیث میں بہت چوٹی اور مہارت تک پہنچ گئے تھے، تو جس کی بنیاد پر امام شافعی بعد میں آ کر ان سے پھر فن حدیث سیکھا. مطلب پہلے دور میں یہ ان کے استاد ہے اور دوسرے دور میں یہ ان کے استاد ہے. مطلب فرسٹ انسٹنس میں جس شاگرد نے اپنے استاد سے سیکھا، شاگرد اتنا آگے چلے گا علم میں کہ پھر استاد اگلی کلاس میں جو ایڈمیشن لیا تو پھر شاگرد سے سیکھنا پڑا اس کو. تو یہ بعد میں آ کر اپنے شاگرد سے استادی اور کہا کہ اب تم مجھ سے آگے جا چکے ہو فن حدیث میں، لہٰذا میں تم سے علم سیکھوں گا. اور چونکہ انہوں نے کافی محنت حدیث پر کی اور اپنا جو ہے مسند احمد جو تالیف جو لکھی، جو کہ حدیث کے مجموعے میں سب سے بڑا مجموعہ حدیث کا، جس میں منفرد 30,000 حدیثیں آپ نے جمع کی. یا آپ کتب التسع یا کتب الستہ، وہ 6 کتابیں، یا کتب التسع وہ 9 کتابیں بھی جمع کر لے وہ ایک طرف، اور امام مسند احمد بن حنبل کا جو مسند احمد ایک طرف رکھ دیجئے، اس کا پلڑا بھاری ہے. اس لیے کہ امام بخاری نے جمع کی جو حدیث ہے 7,500 حدیث اپنی کتاب میں، جس میں صرف 2,222 حدیث جو منفرد ہے، باقی ریپیٹیٹیو ہے. صحیح حدیث میں وضو کا بھی ذکر آ رہا، کپڑوں کا بھی ذکر آ رہا، طہارت کا، تو 3 جگہ آتی ہو، وضو کے بیان میں، کپڑوں کے بیان میں، طہارت کے بیان میں، ٹرپل ٹائم ریپیٹ ہو رہی ہو. لیکن امام احمد نے صرف منفرد جمع کی، اس لیے کہ ان کی مسند تھی. ٹھیک، مسند میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی سند کے اعتبار سے جمع کرتا ہے، اس میں ٹاپک کے اعتبار سے حدیث جمع نہیں ہوتی، اور سند واحد منفرد ہوتی ہے اکثر. تو انہوں نے منفرد حدیث ایسے جمع کی. تو اس میں 2200 حدیثیں، مشکل 2200 سے 2500. مسلم کے اندر 2000 حدیثیں، ابو داؤد کے اندر 1000 کچھ حدیثیں. تو یہ پورا مجموعہ بھی ایک طرف جمع کر لے حدیث کا، اور صرف مسند احمد ایک طرف رکھ دے تو 30,000 منفرد حدیثیں، اس میں 30,000 منفرد حدیثیں، اور کم و بیش تقریباً حدیث صحیح اور حسن کے درجے تک جاتی ہے. اتنی اچھی روایت. تو امام شافعی ان کے پاس آئے، اس استاد شاگرد نے اپنے استاد کو ویلکم کیا، ٹھیک ہے، کھلایا پلایا خوب اچھے سے. رات میں اپنے بیٹی سے کہا کہ رات میں پانی گرم رکھنا. استاد جو ہے رات میں جب تو اٹھیں گے تو ہو سکتا تہجد کے لیے پانی ٹھنڈا ہو تو اس سے مسئلہ ہو، تو کہا کہ پانی کو جو ہے گرم کر کے رکھنا. اب جب گھر میں کوئی مہمان آتے تو بچوں میں بڑا وہ رہتا، کیا کر رہے، کہاں کھا رہے، کیا پی رہے، کیا بیٹھ رہے. بچے بہت دیکھتے رہتے مہمان کیا کر رہا. اور اگر والدین عزت کر رہے اس مہمان کی تو ان کے لیے مہمان نمونہ آئیڈیل بن جاتا ہے، تو اور دیکھتے ہیں اس کو. تو ان کی بیٹی جو تھی امام احمد کی، وہ رات بھر جاگتی رہی کہ امام شافعی اب کیا کیا کرتے، خاص استاد ہے نا میرے والد کے، کیا کیا عبادتیں کرتے خاص. مطلب بچوں کو بھی یہ معلوم تھا کہ رات کی عبادت کرتے ہیں تو کچھ خاص ہے، ورنہ فرائض تو ٹھیک ہے وہ تو سب کرتے ہیں. اب رات بھر بچی دیکھتی رہی. امام شافعی جو ایک کروٹ سوئے سیدھی، تو سیدھا فجر کی اذان پر اٹھے. جب فجر کی اذان پر اٹھے تو امام احمد بھی نماز کے لیے جانے لگے. تو بچی نے ان کی مزیحتاً ہنستے ہنستے والد کو تنگ کرنے کے لیے کہا، پانی زیادہ ٹھنڈا ہو گیا تھا رات میں، پانی شاید زیادہ ٹھنڈا ہو گیا تھا. مطلب امام صاحب کو آپ نے کہا پانی گرم رکھو، پوری رات میں پانی گرم کر کے رکھی. امام صاحب نے اٹھ کے وضو نہیں کیا تو مذاق کے طور پر اپنے والد سے کہا پانی شاید بہت ٹھنڈا ہو گیا تھا رات میں. تو امام احمد سمجھ گئے کہ مطلب امام شافعی نے وضو نہیں کیا اور نماز نہیں پڑھی تہجد. تو بچی کو خاموش بٹھا کر چلے گئے. فجر کے بعد آئے تو رہا نہیں گیا،
دیکھیے فرائض ان کے پاس اصل نہیں تھے، وہ تہجد سے، نوافل کے اہتمام سے انسان کو پرکھتے تھے. تو پوچھ ہی لیا، کہا کہ کچھ مسئلہ تھا استاد، کیا بات ہے آپ نے تہجد نہیں پڑھی؟ حالانکہ تہجد فرض نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی متقی و پرہیزگار لوگوں کی علامت ہے. تو کہا آپ نے تہجد نہیں پڑھی، کوئی مسئلہ تھا یا مجھ سے کوئی کوتاہی ہوئی، پانی کیا ہوا؟ اس لیے کہ بچی نے وہ جو مذاق کیا ان کو جواب دینا تھا اس کا. تو کہا نہیں ویسا نہیں تھا، جب میں رات میں تمہارے پاس کھانے کو بیٹھا تو میں مطمئن تھا کہ تمہارا کھانا حلال ہوگا، تو لہٰذا میں عام اعتبار سے جتنا کھاتا ہوں اس سے زیادہ کھا لیا، کہ تو میں مطمئن تھا کہ امام احمد بن حنبل کا رزق حلال ہوگا. جب میں جا کر بستر پر لیٹا اور ایک کرمٹ لیٹ گیا تو میرے ذہن میں ایک حدیث آ گئی، ایک روایت آ گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ وہ جو بدو آیا تھا، ایک اعرابی آیا اور مسجد نبوی میں داخل ہوا اور صحابہ بیٹھے تھے، جا کر پیشاب کر دیا. تو وہ میرے ذہن میں وہ بات آ گئی، وہ حدیث آ گئی، اور اس حدیث پہ میں غور کرتا رہا اور کچھ فقہی مسائل نکالتا رہا کہ اس سے کیا کیا باتیں اخذ ہو سکتی ہے، کیا کیا باتیں استنباط کر سکتے ہیں، نکال کر ہم بتا سکتے ہیں امت کو کہ یہ مسائل میں یہ کام ہو سکتا ہے. تو وہ مسئلے میرے ذہن میں آنے لگے. تو میں جب لیٹ گیا کرمٹ تو وہی حدیث میرے ذہن میں گھومتی رہی اور میں اس کو سوچتا رہا، اور اس ایک حدیث سے میں نے 70 مسائل رات بھر میں نکال لی. مطلب میرا ذہن اسی پہ چلتا رہا کہ کیا کیا نکل سکتا ہے، کہ پیشاب کسی کو تیز آئے تو نماز پڑھ سکتا ہے، اس لیے کہ وہ تیز آیا تھا، نماز پڑھی اور پھر پیشاب کر دیا. تو پتا چلا کہ وضو تھا تو اس نے سوچا ہوں میں باقی رکھتا ہوں. اسی طرح پتا چلا کہ کوئی پیشاب کر دے تو اسے روکنا نہیں چاہیے، ورنہ روکنے سے ہو سکتا ہے اس کو تکلیف. اسی طرح پتا چلا کہ اسے روکا جاتا تو وہ بھاگتا تو پیشاب اور پھیل جاتا. تو غلاظت کم جگہ میں ہو رہی تو اس کو ہونے دیا جائے، بعد میں اس کو ہٹایا جائے، بعد میں پانی ڈالا جائے. ایسے مسائل نکالتے رہے ہو. ٹھیک، اسی لیے فقہا کا شریعت نے بڑا مقام ہے یاد رکھی. لیکن وہ مقام بھی نہیں کہ نبی سے آگے چل جائیں گے فقہا. ٹھیک ہے، لیکن ان کا مقام اس لیے کہ وہ ہم کو اخذ کر کے مسائل بتاتے ہیں، لا کر رکھتے ہیں. تو امام شافعی 70 مسائل نکالے اس اور کہا بس وہ اس میں ذہن لگا رہا، تھوڑی نیند لگی اور فجر کی اذان ہو گئی. آپ سمجھ رہے بات کو؟ تو یہاں اس واقعے میں پتا چل رہا ہے کہ ان کے پاس اصل چیز کیا تھی، تقوی کی علامتیں. 5 وقت فرض نماز اور مؤکدہ نہیں، رات میں پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے آدمی. ہمارے پاس تو بھائی کوئی دن میں کچھ نمازیں جو فرض پڑھ لے تو بڑا فرشتہ آدمی ہے، ان کے پاس نہیں. 5 تو فرض ہے، اس کے علاوہ کیا دیتا ہے؟ زکوٰۃ تو دینی ہے جی، اس کو نہیں رکھتے تھے وہ، اس کے علاوہ کیا خرچ کرتا ہے؟ روزے تو رکھنا ہے جی، رمضان کی سب رکھتے ہیں، اس میں کیا بڑی بات ہے؟ اس کے علاوہ کیا رکھتا ہے؟ یہ ان کے پاس تقوی اور ایمان کی علامتیں اور پیمانے تھے، یاد رکھیے. بہرحال تو رات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے. تو جب رات میں آپ تہجد کے لیے اٹھیں تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھتے تہجد کے لیے تو آسمان کی صحیح بخاری کی روایت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری خالہ میمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، ہماری امہات میں سے. ان کے پاس میں نے ایک بار کہا کہ میں آپ کے ساتھ سوؤں گا تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں وہ بھی دیکھ لوں. تو جب میں رات میں سویا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے تیسرے پہر، اس سے پہلے یا اس کے بعد کبھی تو بھی اٹھے، وہ بچے تھے لیکن ایگزیکٹ یاد نہیں، لیکن کبھی تو فجر سے پہلے کا وقت تھا جس کو ہم سحر کا وقت کہہ سکتے ہیں. اٹھے، اٹھ کر آپ نے آنکھوں کو ملا تاکہ نیند کو بھگا دے. اس کے بعد آپ باہر نکلے حجرے سے، آسمان کی طرف دیکھا اور سورہ آل عمران کی آخری 10 آیتیں تلاوت کی. اس کے بعد آپ نے وضو کیا، بڑے اچھے سے مشکیز نکالی، پانی لیا اس میں سے اور بہت اچھے سے وضو کیا. وضو کر کے آپ کھڑے ہو گئے. تو اس روایت میں پتہ چلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات تہجد کو اٹھتے تو آنکھ ملتے، تو نیند میں سے آپ اٹھے تو آنکھ ملے، اٹھ کر جاتے، آسمان کی طرف دیکھ کر آخری 10 آیتیں پڑھتے اور اس کے بعد جو ہے آ کر وضو کرتے اور نماز پڑھتے. پھر وہ کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو کھڑے ہوئے تو میں بھی وضو کر کے آیا اور آ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الٹے طرف کھڑا ہو گیا. الٹے طرف، چھوٹے تھے پتہ نہیں ان کو، بچے تھے، آگے کھڑے ہو کے دیکھا آپ پڑھ رہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سیدھے ہاتھ سے مجھے پکڑا اور اپنے سیدھے طرف لیا، چونکہ امام کے سیدھے طرف مقتدی ہوں اگر اکیلا ہے تو، الٹے نہیں. تو پتا چلا نماز میں یہ چونکہ ضروری حرکت تھی اس لیے کہ وہ نماز غلط، ورنہ لوگ آ کے ادھر کھڑے ہو جاتے پھر سمجھتے یہ امام ہے. تو آپ نے پکڑا اور ادھر لیا. اس سے پتا چلا امام نماز میں بھی مقتدی کی اصلاح کر سکتا ہے اگر ضروری ہو اس طرح کی غلطی. دوسرا پتا چلا نفل نماز جماعت سے ہو سکتی ہے. لوگ پوچھتے نفل نماز جماعت سے ہوتی کیا؟ تو یہ رات کی نماز آپ سے ہم پڑھے تھے، عبداللہ ابن عباس آ کے جماعت بنا لی، پیچھے سے آئے خاموشی سے کھڑے ہو گئے. پھر وہ کہتے ہیں میں کھڑا رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی لمبی نماز پڑھی کہ سورہ بقرہ پڑھ لی، سورہ آل عمران پڑھ لی. تو میں خاموشی سے نکلا، جا کے سو گیا. پھر مطلب کھڑے بھی ہوا، لگا کہ میں پڑھ لوں گا، اتنا لمبا پڑھا کہ میں وہاں سے نکلا اور جا کے پھر سو گیا. جب فجر ہوئی تو آپ نے مجھے جگایا اور جگا کر میرا کان پکڑا اور کہا کہ عبداللہ ایسا کرتے کہ پہلے تو نماز کو آئے، کھڑے ہوئے اور پھر چلے ہوئے بیچ میں سے توڑ کے، مسکراتے، مطلب صرف ہنسی کے لیے، یہ نہیں کہ ان کو سزا دی، مسکراتے ہوئے کان پکڑا اور کہا کہ ایسا کرتے نماز میں، مطلب آئے تم پہلے کھڑے ہوئے، غلط کھڑے ہو گئے، پھر ادھر سے آئے اور پھر جا کے سو گئے اور میں پھر سو گیا. تو اس میں دیکھیے کتنی باتیں پتہ چلی کہ ایک تو آپ اٹھ کر رات میں تہجد پڑھتے اور آسمان کی طرف، تو آپ تہجد کو اٹھتے ہیں تو آسمان کی طرف دیکھ کر آپ یہ پڑھ سکتے ہیں. اس طرح کی آسمان نہ دیکھ سکے، ایسا خواتین گھر سے باہر نہیں نکل سکتی تو بہرحال آپ وہیں پڑھ لے ویسا، لیکن یہ سنت ہے آپ پڑھنا اور اس کے بعد پھر آپ تہجد کو کھڑے ہوتے تھے. ٹھیک.
تو یہ اس طرح سے جو ہم اگر اٹھتے ہیں تو کریں. اسی طرح اگر آپ صبح اٹھتے ہیں, سمجھ لیجیے کسی نے ایک سوال کیا تھا, رات کے آخری حصے تہجد میں جو بھی دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے. تہجد کی نماز پڑھ کر ہی دعا مانگی جائے تو ہی وہ قبول ہوتی ہے, یا اگر اس وقت ہماری نیند بیدار ہو جائے مگر نماز پڑھنے کے بجائے اپنی جگہ پر لیٹے ہوئے یا بیٹھے ہوئے ہی بغیر وضو کے دعا کی جائے تو کیا وہ دعا قبول ہوتی ہے؟ دیکھیے, سب سے پہلی چیز آگے انہوں نے پھر لکھا, تہجد کی نماز پڑھنے کا بہترین وقت کون سا ہے؟ رات کے 3 بجے سے آخری حصہ رات کا شروع ہوتا ہے, تو کس وقت پڑھنا زیادہ بہتر ہے؟ اگر ہم اپنے بیڈ پر جا نماز بچھا کر نماز پڑھے تو کیا ایسا پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیے, سب سے پہلی چیز تو یہ کہ جو رات کے تیسرے آخری پہر میں جو فضیلت ہے, جو صحیح مسلم کی روایت ہے, عموماً ہم رمضان میں سنتے ہیں لیکن یہ سال بھر کے لیے. حدیث کیا ہے؟ آپ سے فرماتے ہیں رات کے آخری پہر میں, آخری حصے میں اللہ رب العزت پہلے آسمان میں, آسمانی دنیا پر آ جاتا ہے اور ایک ندا, ایک آواز لگاتا ہے, کوئی مغفرت کا طلب کرنے والا, میں مغفرت دینے بیٹھا ہوں. اللہ اس کو حکم دیتا ہے. پھر ایک آواز آتی ہے, کوئی مانگنے والا مجھ سے, میں دینے کے لیے بیٹھا ہوں. ہر روز, رمضان میں خاص نہیں, ہر روز رات کے آخری پہر میں اللہ رب العزت دنیاوی آسمان پہ آ جاتا ہے. کیسے کیا واللہ عالم, بس آ جاتا ہے بس, اور ایک آواز لگاتا ہے, اللہ حکم دیتا, لگاؤ آواز, ہے کوئی مانگنے والا, میں دینے بیٹھا ہوں, ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا, میں مغفرت دینے بیٹھا ہوں اس وقت. ٹھیک ہے, اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کا فائدہ کیسا اٹھا وہ دیکھنا پڑے گا ہم کو. طریقہ مانگنے کا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے. اب یہ الگ بات ہے کہ آپ رات میں اٹھ جائیں, چونکہ جو کاغذ پر آتے میں خواتین کے سوال سمجھتا ہوں تو ان کے حساب جواب دیتا ہوں. اگر آپ رات میں اٹھ جائے اور آپ کی حالت ایسی نہ ہو کہ آپ نماز پڑھ سکتی ہو فرض, یا کوئی بھی نماز پڑھنے کی حالت نہ ہو, تب میں کہہ سکتا ہوں پھر آپ دعا کر لیں, اس رات کے وہ حصے کا فائدہ اٹھا لیں دعا کی شکل میں. لیکن اگر آپ عام حالت میں ہیں, جب آپ پاک ہوتے ہیں, تو پھر تو آپ کو نماز پڑھنا, اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی اور نماز پڑھ کر کی. تو ہم نماز پڑھیں گے, اس لیے کہ عبادت کے بعد اگر نماز یا کوئی کام کیا دعا کرے تو یہ بہت اچھا موقع ہوتا ہے, اور ایک وہ وسیلہ بن جاتا ہے, وہ عبادت آپ کی دعا کے لیے یاد رکھی. تو آپ تہجد پڑھیے, اس لیے کہ اٹھ کر نماز پڑھنے میں جو مشقت ہے اس مشقت کا بدلہ بھی اللہ دیتا ہے. اٹھ کر نماز پڑھیے, اس نماز کے پڑھنے کے بعد آپ دعا کیجیے, یہ زیادہ بہتر اور افضل, اور یہی طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ملتا ہے. سوائے اس کے کہ آپ ایسی حالت میں نہ ہو نماز پڑھنے کی, تو آپ رات میں اٹھ جائے, نیند میں ہو تو دعا کر لیں, اس لیے آخری پہر ہے. لیکن اصل طریقہ تو یہی کہ تہجد پڑھیں. کون سا وقت بہتر ہے؟ تہجد کا سب سے افضل وقت آخری حصہ ہے رات کا, شروع ہوتا ہے عشاء کی بعد سے, آخری جو پہر آخری حصہ ہوتا ہے وہ. تو رات میں بہرحال مختلف علاقوں میں مختلف راتیں کا ڈیوریشن ہوتا ہے, تو وقت بدل جائیں گا. جیسے ہمارے پاس اورنگ آباد کے اندر فجر کا وقت جو ہے تقریباً 4:15 یا 20 سے شروع ہوتا ہے. بمبئی میں 4:40 سے ہو رہا ہوں ان دنوں میں, یا 4:20 یا 4:25 سے شروع ہوتا ہے. تو اس کے اعتبار سے 4:25 سے پہلے آپ کو تہجد پڑھنا پڑ جاتا ہے. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں جب تک فجر کی اذان نہیں ہوتی تب تک وقت رہتا ہے تہجد کا اور سحر کا. ہمارے پاس فجر کی اذان, فجر کے وقت سے آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ کہ وتر کے تعلق سے, وتر کب پڑھے, وتر کتنی رکعت پڑھے, وتر کا طریقہ کیا ہے, قنوت نازلہ کب پڑھنی چاہیے, قنوت کا طریقہ کیا ہے, کیا قنوت کے بغیر نماز ہوتی یا نہیں ہوتی, وتر کو سونا کیا ضروری ہے یا بغیر سوئی کے وتر ہو جاتی. مطلب تہجد کی بات چونکہ وتر پڑھتے ہیں, تہجد کے تعلق سے بہت سارے سوالات تھے کہ تہجد کے لیے سونا کیا ضروری اور فرض ہے, اور بہرحال کیا جس میں بہت زیادہ لوگوں کے سوالات تھے. تو انشاءاللہ عزیز ان سوالات کو ہم نے سب کو جمع کیا, اور آج انشاءاللہ عزیز ہم آپ کے سامنے میں آپ کے سامنے وتر کے تعلق سے اور تہجد کے تعلق سے کچھ باتیں رکھوں گا. ہم پہلے وتر دیکھیں گے پھر تہجد. اس کی وجہ یہ ہے, حالانکہ وتر کوئی ضروری نہیں کہ عشاء کی بات پڑھی جائے, یہ کبھی بھی پڑھی جا سکتی ہے عشاء سے لے کر فجر تک. لیکن عموماً ہم دیکھتے ہیں ہمارے علاقوں میں, ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش میں لوگ وتر عشاء کی بات پڑھتے ہیں. تو میں پہلے وتر کی مسائل رکھ دیتا ہوں چونکہ اس کو عموماً لوگ پڑھتے ہیں, اور اس کے بعد انشاءاللہ کچھ باتیں تہجد کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھ دوں گا تاکہ وہ باتیں بھی ہمارے سامنے انشاءاللہ عزیز آ جائیں. ٹھیک, تو آئیے ہم سب سے پہلے وتر کی نماز کی فضیلت دیکھتے ہیں کہ وتر کی نماز کی کیا فضیلت ہے. وتر ویسے کہتے ہیں آڈ کو, مطلب کسی چیز کو جو ایون ہو, جس کو کہ جفت ہو, اس کو طاق کر دینا, مطلب ایون کو آڈ کر دینا. جیسے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں رات میں, اور نماز ہم پڑھتے ہیں 2 4 اس طرح سے ہوتی ہے, 2 2 2 2 جب ملتی جائیں گی تو اس کے بعد وہ ایون نمبر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, جفت ہوتا ہے. تو اس کو طاق کرنے کے لیے, آڈ کرنے کے لیے جو ایک رکعت پڑھی جاتی ہے اس کو وتر کہا جاتا ہے, یاد رکھیے. ٹھیک ہے, تو بہرحال وتر جو ہے ایک مستقل عبادت ہے اور ایک مستقل نماز ہے. بہت سارے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ وتر جو ہے عشاء کا ایک حصہ ہے, اس لیے میں بات رکھ رہا ہوں. تو وتر کوئی عشاء کا حصہ نہیں ہے, وتر ایک مستقل نماز ہے, ایک مستقل عبادت ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کیا کرتے تھے اور آپ پر یہ عبادت فرض بھی تھی، یاد رکھیے، امت پر فرض نہیں، تو آپ یہ عبادت وہ کرتے تھے اور مستقل کرتے تھے، شہر میں ہو، سفر میں ہو، اور ہمیشہ جو ہے آپ اس نماز کو پڑھا کرتے تھے۔ تو وطر ایک مستقل عبادت ہے، اور اس عبادت کو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے کوشش کریں کہ ہم کریں، اور یہ عشاء کا حصہ نہیں ہے، یاد رکھیے۔ عشاء کے ساتھ بھی پڑھی جا سکتی ہے لیکن پارٹ آف عشاء نہیں ہے۔ جیسا بہت سارے لوگ اگر کوئی وطر پڑھ کے نہیں گیا تو بولتا ارے عشاء پڑھے اور وطر نہیں پڑھے آپ نے تو عشاء بھی قبول نہیں ہوتی، اس لیے کہہ رہا ہوں وطر ایک مستقل الگ عبادت ہے، عشاء کی نماز ایک الگ عبادت ہے، یاد رکھیے۔ لیکن عموماً ہمارے پاس وطر کے بعد، معاف کرنا، عشاء کے فوراً بعد وطر پڑھ لیتے ہیں، ملاتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے جیسا کہ یہ اس کا حصہ، جبکہ وہ اس کا حصہ نہیں، یاد رکھیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ جو ہے جامع ترمذی اور جو ہے سنن دارمی کی روایت، آپ نے فرمایا اور کہا اللہ تعالیٰ نے ایک نماز کے ذریعے تمہاری مدد فرمائی ہے اور وہ نماز وطر ہے، اسے عشاء اور طلوع فجر کے مابین بیچ میں پڑھا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نماز کے ذریعے تمہاری مدد فرمائی ہے تو تم اس نماز کو عشاء کے بعد سے لے کر فجر کے پہلے تک پڑھا کرو۔ تو اس حدیث سے یہ بات واضح ہوگی عشاء کا وطر کا وقت کیا ہے، عشاء کے بعد سے لے کر فجر کے پہلے تک، یہ کس کا وقت ہے، وطر کی نماز پڑھنے کا وقت ہے، اور وطر کی نماز کے ذریعے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی کیا کی، مدد فرمائیے، ہیلپ کیے، مطلب یہ بہت افضل نماز ہے، ہم کوشش کریں کہ اس نماز کو ہم پڑھا کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ نماز مستقل عبادت ہے، عشاء کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہے لیکن عشاء کا حصہ نہیں ہے، اور عشاء سے لے کر فجر کے شروع ہونے سے پہلے تک اس نماز کو ایک انسان کبھی بھی ادا کر سکتا ہے۔ اسی طرح ابو داؤد کی روایت ہے، یہ اس کی فضیلت، اور اس میں تو پہلی روایت میں ایک فضیلت پتہ چلی اور ایک وقت بھی پتہ چلا۔ دوسری ایک روایت جو ابو داؤد کی، ترمذی کی اور نسائی میں بھی یہ روایت آتی ہے، اس حدیث کے الفاظ اس طرح سے، نماز وطر تمہارے جو ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اور ان کا قول اور بعد میں حدیث بھی اس کے اندر ہے، وہ فرماتے اور کہتے ہیں نماز وطر تمہاری فرض نمازوں کی طرح حتمی تو نہیں، وطر کی نماز تم لوگوں کے لیے فرض تو نہیں جیسا کہ فرض نمازیں ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا، مطلب اس کو عمل کیا، اس کو پڑھا اور فرمایا اللہ وطر طاق ہے، اللہ وطر ہے، طاق ہے، آڈ ہے، اور آڈ کو پسند کرتا ہے، واللہ وطر ویحب الوطر، اللہ آڈ ہے اور آڈ کو پسند کرتا ہے۔ اللہ آڈ مطلب اللہ ایک ہے اور آڈ ڈیجٹس کو پسند کرتا ہے، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اگر آپ دیکھیں تو آپ اکثر عمل کو آڈ کرتے تھے، 1، 3، 5، یہاں تک کہ آپ کھانے میں ویسے ہی کرتے تھے، کھجور کھاتے تو 1 کھاتے، 1 سے زائد ہوتے تو 3 کھاتے، 3 سے زائد کھاتے تو 5 کھاتے۔ چونکہ آڈ نمبرز کی خصوصیت یہ کہ جب اس کو ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے تو اس کا ریمائنڈر ہمیشہ 1 ہوتا ہے، تو اللہ چونکہ آڈ ہے، 1 ہے، تو وہ پسند کرتا ہے۔ تو اس نے فرمایا، حضرت علی فرماتے ہیں کہ آپ یہ نماز کو فرض تو نہیں ہے، حضرت علی کے قول خود واضح ہے، لیکن آپ کو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ وطر ہے، طاق ہے، پھر فرمایا اور اکائی طاق کو محبوب رکھتا ہے، پسند کرتا ہے۔ اے اہل قرآن، مطلب اے مسلمانوں، وطر کو پڑھا کرو، وطر کو پڑھا کرو۔ تو گویا حکم بھی ہے وطر کے پڑھنے کا، تو لہٰذا ہمیں وطر پڑھنے میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے اور وطر کو اپنا معمول بنا لینا چاہیے۔ آپ عشاء کے بعد سے لے کر فجر تک کبھی پڑھ سکتے ہیں، یہ مستقل ایک نماز ہے، کوئی ضروری نہیں کہ عشاء کے بعد ہی پڑھے جائے، عشاء کے بعد سو کر اٹھ کے پڑھیے، یا آپ جاگ رہے ہیں تو بعد میں سوتے وقت پڑھیے، آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہے بہرحال۔ تو یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ عشاء کے ساتھ ہی پڑھیں، لیکن عشاء کے بعد سے لے کر فجر تک، فجر کے پہلے تک آپ اس کو کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے ابو داؤد کی، نسائی کی اور جو ہے ابن حبان، دارقطنی اور دیگر حدیثوں میں جو الفاظ آتے ہیں اس میں سے ایک لفظ یہ الوطر حق، وطر حق ہے، مطلب وطر ضروری ہے، وطر کو پڑھا کرو، بلا وجہ چھوڑا نہ کرو، تاکید ہے۔ دوسری کی روایت میں فرمایا اور کہا الوطر حق علی کل مسلم، وطر حق ہے ہر مسلمان کے اوپر، مطلب اے مسلمانوں وطر تم پر حق ہے، جتنا ہو سکے وطر کو پڑھا کرو۔ تیسری کی روایت میں فرمایا اور کہا الوطر حق ولیس بواجب، وطر حق ہے، ضروری ہے لیکن واجب نہیں ہے، ٹھیک۔ تو یہاں دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تاکید کر رہے ہیں وطر کے تعلق سے، اور یہ تاکید کر رہے ہیں کہ وطر واجب نہیں ہے لیکن اس کو پڑھا کرو، اس لیے کہ وہ حق ہے۔ تو اوپر کی روایتوں میں جو حق ہے کہ الفاظ بار بار آ رہے ہیں، اس سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ وطر بڑی اہم نماز ہے، بلا وجہ سے چھوڑنا نہیں چاہیے، کوشش کرنا چاہیے کہ اس کو جتنا ہو سکے اتنا پڑھا جائے، لیکن یہ بات یاد رکھ لیجیے نماز واجب نہیں، چونکہ آپ سمجھ خود حدیث ہے وطر حق ہے لیکن یہ جو ہے واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے،
اور یہ بات میں اس لیے بھی رکھ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وطر نہ پڑھے عشاء کی بعد تو عشاء نہیں ہوئی، اس لیے بھی رکھ رہا ہوں۔ وطر ایک مستقل الگ عبادت ہے، لیکن وہ عشاء کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہے، لیکن وہ عشاء کا پارٹ نہیں ہے، اس کے نہ پڑھنے سے عشاء میں کوئی کمزوری نہیں آتی ہے، ٹھیک ہے، یہ بتانا میرا مقصود تھا۔ تو وطر کو پڑھنا چاہیے، یہ حق ہے، یہ ضروری ہے، بہت اہم ہے، لیکن یاد رکھیے واجب نہیں ہے۔ تو لہٰذا جو شخص استطاعت رکھتا ہو ضرور کوشش کرے کہ وطر کی نماز کو بھی وہ ادا کرے۔ اسی طرح جو ہے ابو داؤد اور مستدرک حاکم کی ایک روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا وطر حق ہے، اور جو شخص وطر نہیں پڑھتا ہے وہ ہم میں سے نہیں۔ مطلب اس وطر کی اہمیت، وطر کی نماز کی اہمیت بتاتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ وطر کو پڑھا کرو، اس لیے کہ حق ہے، اور جو وطر نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ بلا وجہ وطر کو نہیں چھوڑنا چاہیے، بلا وجہ وطر میں کوتاہی نہیں کرنا چاہیے، جتنا ہو سکتا ہے اتنا کوشش کر کے وطر کو ضرور ہم لوگ پڑھے، لیکن یہ نماز واجب نہیں ہے۔ انشاءاللہ آگے میں اس کی تفصیلات رکھوں گا۔ خود اوپر کی ایک روایت میں وضاحت بالکل ہو گئی کہ وہ حق ہے لیکن واجب نہیں ہے، لیکن وہ اتنی اہم نماز ہے کہ زور دینے کے لیے، ایمفسائز کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وہ حق ہے بول کر، جو وطر نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں، مطلب بلا وجہ وطر کی نماز کو چھوڑنے والا ہم میں سے نہیں، مطلب وہ غلط کام کرتا ہے، اسے چاہیے کہ وطر کو ادا کیا کرے اگر طاقت استطاعت سہولت ہو تو۔ اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ طبرانی کی دارقطنی کی روایت آپ نے فرما کہا، مسند احمد میں بھی یہ روایت آتی ہے، اور آپ نے فرما رکھا 3 چیزیں میرے لیے فرض ہے، تمہارے لیے تطوع کا لفظ یعنی سنت ہے۔ 3 چیزیں میرے لیے واجب ہے، فرض ہے، میں اس کو کرتا ہوں، اور تمہارے لیے یہ چیز جو آپ سے فرماتے سنت ہے۔ کیا کیا ہے؟ قربانی، آپ نے فرمایا قربانی نبی کے فرض تھی، ہمارے لیے سنت ہے۔ دوسرا فرمایا نماز وطر، نماز وطر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرض تھی، ہمارے لیے سنت ہے۔ اور تیسرا فرمایا فجر کے پہلے کی 2 رکعتیں، فجر کی 2 رکعت نماز، یہ دوسروں پر آپ نے فرمایا سنت ہے، مطلب تطوع ہے، لیکن میرے لیے یہ چیزوں کو اللہ نے واجب کر دیا، فرض کر دیا۔ تو اس سے بھی وطر کی اہمیت پتہ چلتی ہے کہ کتنی اہم ہے۔ اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا وہ یہ تھا، آپ وطر کی نماز کو کبھی نہیں چھوڑتے تھے، آپ کو یہاں تک کہ سفر میں بھی وطر کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا گیا۔ مطلب وطر کی نماز کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا معمول بنا دیا تھا، اور آپ سفر میں بھی، حالانکہ سفر میں قصر ہوتا ہے، جمع بھی ہو سکتی ہے، نمازیں ملائی بھی جا سکتی ہے، 2 نمازیں، فجر اپنے وقت پر، ظہر اثر ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں آپ، چاہے ظہر کے وقت میں چاہے اثر کے وقت میں، مغرب عشاء ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں، چاہے مغرب کے وقت میں چاہے عشاء کے وقت میں، تو گویا 3 وقت میں 5 نمازیں ہوتی ہے، اور اس میں بھی قصر کا آپ کو موقع ہے، مطلب نمازیں ہاف ہو جاتی ہے، فجر 2 کی 2 رکعت ہوتی ہے فرض، ظہر کی 4 کی 2 ہو جاتی ہے، عصر کی 4 کی 2 ہو جاتی ہے، مغرب کی 3 ہوتی ہے، اور عشاء کی 4 کی 2 ہو جاتی ہے۔ مطلب فرض میں بھی قصر ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں بھی جو ہے وطر کو پڑھا، وطر کو پڑھا۔ تو وطر کی نماز اس سے پتہ چلتا ہے بڑی اہمیت کے حامل ہے۔ اب وطر کی نماز کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے؟ سنت ہے، واجب ہے، موقدہ؟ جیسے ہمارے پاس جو عموماً چلانے ہیں واجب الوطر بولتے ہیں، وہ کیوں؟ وہ جو حدیث میں نے اس سے پہلے آپ کے سامنے رکھی کہ جو وطر نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے، تو اسے پتہ چلا رہی ہے تو بہت اہم ہے، ورنہ مسلمان نہیں ہے وہ شخص۔ لیکن علماء لکھتے ہیں یہ وضاحت کے لیے ہے، اہمیت بتانے کے لیے ہے، لیکن یہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا کوئی وطر کی وجہ سے، ٹھیک ہے؟ تو یہ واجب نہیں، بلکہ اس کے تعلق سے صحیح قول یہ کہ وطر کا پڑھنا سنت موقدہ ہے، واجب نہیں، یاد رکھ، اس لیے کہ ہمارے پاس اور خاص طور سے حنفی مسلک میں فرض الگ چیز ہے، واجب الگ چیز ہے، جبکہ ہمارے نزدیک یہ ہے کہ فرض اور واجب ایک ہی چیز ہے، یاد رکھیں، فرض اور واجب کی اہمیت ایک جیسی ہو۔ تو بہرحال وہ کہتے واجب ہے، ٹھیک ہے، ہم کہتے واجب نہیں، سنت موقدہ ہے، سنت موقدہ، اور یہی قول جمہور علماء کا، یاد رکھیے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پہلے رکھ بھی دی تھی۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے جو میں نے پہلے آپ کے سامنے رکھی تھی، جس میں آپ نے فرمایا اور کہا کہ یہ جو ہے آپ فرماتے نہیں سوائے اس کے تطوع یعنی سنت نفل پڑھے، مطلب وطر کی نماز یہ جو ہے یہ سنت ہے، سنت موقدہ ہے۔ ایک رات میں فرمایا مجھ پر فرض ہے اور تم لوگوں پر تطوع، تم لوگوں پر کیا ہے؟ سنت ہے، تم لوگوں پر یہ نماز فرض نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلا یہ نماز واجب نہیں بلکہ سنت موقدہ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح امام مالک جو ہے اور مسند احمد کے اندر روایت آتی ہے، عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں کہ جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تطوع، یہ نماز
سنت ہے نہ کہ تم پر فرض، تو بلکہ یہ جس کو ہم کہیں گے عام زبان میں سنت مؤکدہ جو کہتے ہیں نا، ایسی سنت جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر حال میں کرنے کی کوشش کی، یہ نماز ایسی ہے، یاد رکھیے وتر۔ اب وطر کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اس کے تعلق سے دیکھ لیتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں پہلی حدیث میں نے درس کی ابتدا میں جو بتائی واضح ہے کہ یہ نماز کے ذریعے اللہ نے ہماری مدد کی، اور یہ نماز عشاء کے بعد سے لے کر فجر کے پہلے تک پڑھی جا سکتی ہے، ٹھیک۔ تو اس کا وقت شروع ہوتا ہے عشاء کے بعد سے فجر کے طلوع مطلب فجر کے شروع ہونے سے پہلے تک، مطلب اس کو عام زبان میں کہوں تو عشاء کے بعد سے سحر کے وقت کے ختم ہونے تک، چونکہ سحر کا وقت ختم ہوتا ہے تو فجر شروع ہو جاتی ہے، تو اس کا وقت رات میں عشاء کے بعد سے لے کر سحر کے شروع ہونے کے پہلے تک ہے۔ تو ہم لوگ کوشش کریں کہ اس عمل کو جو ہے اگر ہم کرنا چاہتے ہیں تو عشاء کے بعد سے لے کر فجر کے پہلے تک کر سکتے ہیں۔ ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، اسے نماز عشاء اور طلوع فجر کے مابین پڑھو۔ عشاء کے بعد اور طلوع فجر کے شروع ہونے کے بیچ میں کہیں آپ اس نماز کو پڑھ سکتے ہیں، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقہ علیہ روایت، آپ نے فرمایا اور کہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے ہر حصے میں نماز وتر ادا فرمائی، ابتدائی حصے میں بھی، وسط شب میں بھی، اور رات کے آخری حصے میں بھی۔ اور یہ روایت حضرت عائشہ سے ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی نماز عشاء کے بعد بھی پڑھتے تھے، اس کے بعد سے لے کر نماز رات کے کسی بیچ کے حصے میں بھی پڑھتے تھے، اور اس کے علاوہ رات کے آخر حصے میں بھی پڑھا کرتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ وتر کی نماز عشاء کے بعد سے لے کر فجر کے پہلے تک کبھی بھی پڑھی جا سکتی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے بعد سے لے کر فجر کے پہلے تک پڑھا۔ اسی طرح ایک دوسری روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی، آپ نے فرمایا اور کہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن دنوں میں وفات پائی، مطلب یہ روایت بھی عائشہ فرماتی اور کہتی ہے اس روایت میں کہ جن دنوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائی، ان دنوں میں آپ آخری حصے سحر کے وقت وتر کو پڑھا کرتے تھے۔ اس سے کیا پتا چلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی بعد بھی پڑھتے، بیچ میں پڑھتے، اور آخر وقت میں، لیکن آپ نے کیا کیا، اس کو آخر وقت میں اللہ کے رسول اس کو سحر کے وقت پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے ایک حکم ہے، حدیث ہے جو صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت، آپ نے فرمایا کہا، صبح ہونے سے پہلے پہلے وتر کو پڑھ لو، مطلب صبح ہونے سے پہلے پہلے تک وتر کو ہم کو پڑھ لینا چاہیے۔ تو پتہ چلا وتر عشاء کے بعد سے لے کر فجر کے پہلے تک کبھی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عشاء کے بعد سے لے کر فجر تک کبھی بھی پڑھا، اور اس کو ہم کہیں گے عشاء کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن آخر وقت میں پڑھنا افضل ہے، سحر کے وقت میں پڑھنا افضل ہے، اس لیے کہ انسان سوتا ہے، سو کر اٹھتا ہے، اٹھنے کے بعد پھر نفل نمازیں مطلب تہجد پڑھتا ہے، اور تہجد کے بعد اگر وتر پڑھتا ہے تو یہ افضل ہے، یاد رکھیے۔ اب آپ کہیں گے خالی وتر کو رات میں کیوں اٹھنا ہے، تو تہجد بھی پڑھنا، لیکن میں تہجد انشاءاللہ آخری میں رکھوں گا وہ حصہ۔ تو یہ جو وتر کو ہم کہہ رہے ہیں آخری وقت میں پڑھنا افضل ہے، اس سے مراد ہے آخری وقت میں انسان رات میں اٹھے، تہجد کی نماز پڑھے، تہجد کے بعد اپنی وتر پڑھ لے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ماں عائشہ رضی اللہ عنہا سو جاتی تھی، آپ سب کو اٹھاتے تھے اور کہتے عائشہ اٹھ اور وتر پڑھ لے، مطلب تہجد ادا کر، اور تہجد ادا ہونے کے بعد اپنی وتر کی نماز، چونکہ عموماً صحابہ آخر وقت میں وتر پڑھتے تھے، چاہے تہجد کے وادی تھے، لہذا چونکہ تہجد ایک بہت افضل عمل ہے، یاد رکھیے، بہت افضل، نفل نمازوں میں سب سے افضل نماز ہے یہ، تو لہٰذا وہ لوگ روکے رکھتے تھے اپنی نماز کو، وتر کو، اور تہجد میں اٹھتے تھے، تہجد میں اٹھنے کے بعد وتر پڑھتے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماں عائشہ کو اٹھاتے تھے تاکہ وہ اپنی وتر ادا کرے، مطلب تہجد پڑھ لے اور اس کے بعد وتر بھی ادا کرے۔ تو یاد رکھیے یہ آخری وقت افضل ہے، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے، آپ کو ڈر ہے خدشہ ہے رہ جائیں گی، نہیں پڑھ پاؤں گا، تو بہرحال پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے جامع ترمذی، ابن ماجہ اور مسند احمد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا، تم میں سے جس شخص کو یہ اندیشہ ہو کہ وہ رات کے آخری حصے میں نہیں جاگ سکیں گا، تو اسے چاہیے کہ رات کے پہلے حصے میں ہی وتر پڑھ لے۔ جس کو ایسا لگے کہ میں رات میں نہیں اٹھ سکتا ہوں، تو اسے چاہیے کہ وتر پہلے پڑھ لے، مطلب عشاء کے بعد پڑھ لے۔ پھر فرماتے اور کہتے ہیں پڑھ لے، اور جسے آخر رات میں قیام کا شوق ہو اور طمع ہو کہ وہ کرے، قیام کرے، اس کو شوق ہو، اس کو لگا ہو، اسے چاہیے کہ وہ رات کے آخری حصے میں، جس کو ڈر ہو یا میں اٹھ نہیں پاؤں گا، شک ہو رہا ہے، یا میں روز پڑھتا ہوں تہجد لیکن آج جاگا بہت دیر تک تو اٹھ نہیں پاؤں گا، یا پھر میں روز بھی نہیں اٹھ پاتا ہوں تہجد کے لیے، بس عشاء ہو جاتی ہے، فجر کو اٹھتا ہوں تو بیچ میں نہیں اٹھ پاؤں گا، تو پھر وہ عشاء کی بات پڑھ لے۔ ایسا نہیں، جس کو شوق ہے، رات کی نماز پڑھنا چاہتا ہے، تہجد پڑھنا چاہتا ہے، تو پھر کیا کرے، وہ وتر کو روکے رکھے، تہجد کے بعد اس کو ادا کرے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا،
بے شک رات کے آخری حصے کی نماز میں فرشتے آتے ہیں اور یہی افضل ہے۔ رات کے آخر حصے میں نماز کے وقت فرشتے حاضر ہوتے اور یہ افضل ہے۔ تو پتہ چلا تہجد کو آخر وقت میں پڑھنا، سحر کے وقت پڑھنا، فجر سے پہلے پڑھنا افضل ہے، اور اسی طرح وتر کو بھی سحر کے آخر وقت میں پڑھنا یا رات کا آخری حصہ تیسرا پہر ہوتا ہے جس سے فجر پھر شروع ہو جاتی ہے، اس کے بعد اس سے پہلے پڑھنا افضل ہے، چونکہ اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ تو اسی سے میں نے کہا افضل تو آخر حصے میں ہے، لیکن عشاء کے بعد بھی فوراً اسے ادا کیا جا سکتا ہے، یاد رکھیے فوراً ادا کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح جو ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں میرے خلیل مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، خلیل مطلب بہت جگری گہرا دوست، تو فرماتے ہیں میرے خلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خاص طور پر 3 باتوں کی وصیت فرمائی ہے، 3 باتوں کی مجھے تاکید کی۔ پہلا، میں ہر مہینے کے 3 روزے رکھوں، ایام 20 کے روزے جو کہ 13، 14 اور 15 تاریخ چاند کے حساب سے اس کے روزے رکھوں، یہ آپ نے ان کو تاکید کی تھی۔ چاند کی جو ہے 13، 14 اور 15 تاریخ کو میں روزے رکھوں۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہا صلاۃ الضحیٰ یعنی چاشت کی 2 رکعتیں نماز پڑھوں۔ اسی طرح فرماتے اور کہا یہ کہ سونے سے پہلے میں وتر پڑھ لیا کروں، مطلب سونے سے پہلے پڑھ لیا کروں، مطلب انسان سونے سے پہلے وتر پڑھ سکتا ہے، اور ہم جانتے ہیں وتر رات کی آخری نماز ہوتی ہے اور تہجد کے بعد ہوتی ہے، تو لہٰذا کوئی انسان بغیر جاگے بغیر سوئے بھی تہجد پڑھ سکتا ہے۔ یہ جواب ہے۔ بہت سے لوگ بولتے ہیں نا تہجد کے لیے سونا ضروری ہے، افضل ہے سو کر اٹھ کر پڑھنا، اس لیے کہ اٹھنا، مشقت کرنا، وضو کرنا، ٹھنڈا اور گرم پانی کا مسئلہ ہوتا ہے رات میں پھر بھی کرنا، یہ افضل ہے لیکن ضروری نہیں ہے، یاد رکھیں۔ بہت سے لوگ بولتے ہیں ارے تم تو سوئی نہیں تو تہجد کیسے پڑھیں گے؟ آپ نے کیا فرما رہے ابو ہریرہ کو کہ سونے سے پہلے وتر پڑھ لینا، مطلب اگر تم سونے کا ڈر ہو کہ صبح نہیں اٹھ پاؤں گے تو وتر پڑھ کر سونا، اور صحابہ ظاہر سی بات ہے تہجد کی بھی عادی تھے، یہ تو کوئی جلدی بھی پڑھ سکتا ہے تہجد، یاد رکھیے، یا پھر بغیر سوئے کی بھی رات بھر جاگ لیا کسی کاز کی کسی وجہ سے، ریزن کی وجہ سے، تو پھر میں تہجد پڑھ کر سو سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب ایک انسان نے تہجد کی نیت، مطلب مثال کے طور پر آج اس نے ارادہ کیا کہ میں سو جاتا ہوں، اس لیے کہ تہجد کا ارادہ نہیں۔ اب اگر رات کے آخر حصے میں نیند جاگ گئی، سمجھ لیجئے رمضان کے مہینے میں عموماً ہم لوگ وتر کا بھی اہتمام تہجد کا بھی کرتے ہیں، اب یہ سوچا کہ رات میں تو وتر پڑھ لی اور سو گیا، اب تہجد میں اٹھا تو وتر تو آخری نماز ہونا چاہیے رات کی، وتر نماز آخری ہونا چاہیے رات کی، تو اب میں کیا کروں؟ کیا میں ڈبل وتر پڑھوں رات میں اٹھ کے؟ مطلب میں نے وتر پڑھا اور سو گیا۔ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں ہم وتر پڑھ کے سو جاتے ہیں پھر کیا کریں؟ تو وتر پڑھ کر اگر آپ سو گئے ہیں اور رات میں نیند ہوشیار ہو جائے اور تہجد پڑھنا چاہے تو آپ صرف تہجد پڑھیں گے، وتر کو آپ ڈبل نہیں پڑھیں گے، اس لیے کہ ایک رات میں 2 وتر نہیں ہو سکتی ہے۔ اس تعلق سے آپ سن کی حدیث ہے، ابو داؤد، جامع ترمذی اور نسائی کی جو ہے سنن نسائی کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہا ایک رات میں 2 وتر نہیں ہوتی۔ دوسری کی روایت نے فرمایا جو کہ بخاری کی حدیث فرمایا رات کی اپنی آخری نماز وتر کو بناؤ، وتر کو رات کی آخری نماز بناؤ، مطلب وتر تہجد کے بعد پڑھی جانا چاہیے، لیکن اگر کوئی شخص اس ڈر سے وتر پڑھ کر سو جائے کہ میں صبح شاید نہیں اٹھ پاؤں گا اور سو جائے اور پھر نیند ہوشیار ہو جائے تہجد کے وقت، تو اسے وتر کو نہیں پڑھنا ہے، صرف تہجد پڑھنا ہے۔ لیکن کوئی انسان اس کو روز کا معمول نہ بنا دے کہ روز تہجد پڑھتا ہے لیکن وتر پڑھ کے سو جاتا ہے پھر تہجد کرتا ہے، روز کا معمول نہیں۔ اگر میں روز اٹھ کر تہجد پڑھنے کا عادی ہوں تو پھر میں وتر کو اپنی آخری نماز بناؤں گا۔ ایک غلط فہمی جو ہوتی ہے ہندوستان پاکستان میں یہ بھی ہے کہ اس کو عشاء کا حصہ سمجھتے ہیں تو عشاء کے بعد پڑھ کے سو جاتے ہیں، پھر تہجد میں اٹھتے ہیں، تہجد پڑھ کے پھر اس میں ایک وتر پڑھتے ہیں، کیونکہ حدیث میں نا 11 رکعتیں پڑھتے تھے تو پھر کیا کرتے پھر سے ایک وتر پڑھتے، تو ایک رات میں 2 وتر نہیں ہوتی۔ وتر کو آخری نماز بنانا ہے، تو جس کو ڈر ہے کہ صبح نہیں اٹھ پائیں گا اور وہ پڑھ کر سو جائے اور اٹھ جائے کبھی کبھار تو وہ تہجد پڑھ لے سکتا ہے، لیکن روز جو تہجد پڑھتا ہے وہ شخص جو اپنے وتر کو روکے رکھیں گا، پھر رات میں اٹھیں گا، تہجد ادا کریں گا، تہجد کی ادا کرنے کے بعد پھر وہ اپنی وتر کی نماز کو ادا کریں گا۔ اس بات کو ہم یاد رکھیں، چونکہ اسے آخری نماز بنانا چاہیے، اور اگر کوئی سو جائے پڑھ کر اٹھ جائے تو پھر وتر دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف وہ تہجد کی نماز پڑھ لے۔ ایک غلط فہمی یہ بھی ہوتی ہے کہ وتر پڑھ کے سو گئے، نیند ہوشیار ہوئی، تہجد نہیں پڑھ سکتے، بولے وتر آخری تھی نا اب اکاؤنٹ کلوز ہو گیا تو تہجد بھی نہیں پڑھتے، ویسا نہیں ہے، کبھی کبھار آپ اٹھ جاتے ہیں، موقع ہے تو پڑھ لیجئے، وتر کو آپ کو پھر دہرانے کی لیکن ضرورت نہیں، یاد رکھیے۔ اب اسی طرح میں روز اٹھتا ہوں رات میں تہجد پڑھتا ہوں، یا آج میں نے نیت کی کہ میں تہجد میں اٹھ کے وتر پڑھوں گا تو میں نے وتر کو اٹھا کے بازو رکھ دیا آج رات، اب میں سو گیا، اب جب اٹھا تو فجر کی اذان ہو گئی، مطلب فجر ہو گئی، اب کیا کروں؟
تو کیا میری وطر کی قضا ہوگی؟ چلو تہجد تو چلے گی، چھوڑو، چونکہ تہجد کا مسئلہ نہیں، لیکن وطر تو بڑی اہم نماز تھی۔ تو یاد رکھیے وطر کی نماز ایک ایسی نماز ہے جس کی قضا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے۔ چونکہ آپ اتنا پڑھتے تھے، کثرت سے پڑھتے تھے، ہمیشہ پڑھتے تھے، سفر میں پڑھتے تھے، گھر پر پڑھتے تھے، کہ آپ نے اس کی قضا بھی کی۔ اور اس تعلق سے ایک روایت ہے جو ابو داؤد، مستدرک احمد اور جو مستدرک حاکم کی حدیث، آپ نے فرمایا جو شخص وطر سے سویا رہ جائے، مطلب ارادہ تھا اٹھ کے پڑھوں گا لیکن سو گیا، روز پڑھتا تھا سو گیا، یا آج نیت کر کے وطر نہیں پڑھی کہ تہجد پڑھوں گا اور میں سو گیا، تو آپ فرماتے ہیں جو شخص وطر سے سویا رہا، سو جائے یا بھول جائے، اب یاد ہی نہیں رہی آج وطر پڑھا نہیں پڑھا، مطلب جاگتا تو رہا لیکن بھول گیا، بھول جائے تو وہ انہیں صبح کے وقت یا پھر جب یاد آ جائے پڑھ لے۔ تو پھر وہ شخص اسے صبح کے وقت اور جب یاد آ جائے، حالانکہ وطر کب پڑھنا ہے؟ صبح سے پہلے، فجر سے صبح چالو ہو جاتی ہے، فجر سے پہلے پڑھنا ہے، لیکن جو شخص سویا رہا یا بھول گیا وہ کیا کرے؟ وطر کو صبح پڑھ لے یا جب یاد آ جائے جب پڑھ لے۔ اس سے پتہ چلا وطر کی نماز کی قضا ہو سکتی ہے، لیکن روز کا معمول نہیں ہو سکتا ہے۔ جیسے روز فجر چھوٹتی تو اسی قضا کرتے، وطر روز چھوڑ کے نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر چھوٹ جائے آدمی کی، آج ارادہ کر کے سویا تھا کہ تہجد پڑھوں گا، وطر چھوڑ دیا تھا، تو پھر صبح نیند ہوشیار ہونے کے بعد وطر پڑھ لے، چاہے فجر میں اٹھے وقت ہو تو پڑھ لے، پھر فجر کی نماز پڑھے، یا فجر کا وقت ہے تو پھر فجر پڑھ لے، اور اس کے بعد سورج نکلنے کا اگر نکلنا شروع ہوگا تو انتظار کرے، اور نکلنے کے بعد صبح میں پڑھ لے۔ تو اس سے پتہ چلا وطر کی نماز کو قضا بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن معمول نہ ہو، بلکہ جو ہمیشہ پڑھتا اور چھوٹ جائے تو، ورنہ آپ جو ہمیشہ ہی کریں گے اس کی قضا ویسا نہیں، یہ فرائض میں سے نہیں، یاد رکھ، ٹھیک ہے۔ لیکن میں نے آج نیت کیا کہ وطر پڑھوں گا، مطلب تہجد پڑھوں گا، وطر پڑھوں گا، یا میں روز تہجد پڑھتا ہوں اور وطر پڑھتا ہوں اور آج بھول گیا، تو اس کی قضا ہو سکتی ہے، یاد رکھ، ٹھیک ہے۔ اب آئیے وطر کی رکعتیں کتنی ہوں، وطر کی نماز سے کتنی رکعتیں ہوں؟ تو وطر کی نماز صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اب سنن نسائی ہے، مستدرک حاکم ہے، بیہقی ہے، اور اتنی ساری حدیثیں آتی ہیں جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وطر کی نماز 1 رکعت، وطر کی نماز 3 رکعت، وطر کی نماز 5 رکعت، وطر کی نماز 7 رکعت اور وطر کی نماز 9 رکعت ثابت ہے، اور کچھ روایتوں میں وطر کی نماز 11 رکعت اور 13 رکعت بھی ثابت ہے، لیکن زیادہ مشہور اور معروف چیز جو ہے وہ 1 رکعت، 3 رکعت، 5 رکعت، 7 رکعت اور 9 رکعت معروف ہے۔ لیکن کچھ علماء نے 11 بھی ثابت کی ہے اور 13 بھی ثابت ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا شبہ یہ ہے کہ وہ 11 تہجد کے ساتھ تھی اور 13 تہجد کے ساتھ فجر کی 2 تھی، بولتے، اس لیے میں وہ نہیں لے رہا ہوں، لیکن 9 رکعت تک تو بالکل ثابت ہے۔ لیکن ہمارے پاس چلن کس چیز کا ہے؟ کیا چیز مشہور اور معروف ہے؟ ہم لوگوں کے پاس جو ہے 3 رکعت مشہور اور معروف، کوئی ایک پڑھ لے تو بھی وہ خارج ہو جاتا ہے، مطلب دھکے پر لوگ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں، مسلک سے خارج ہو جاتے ہیں، بے دین ہو جاتے ہیں۔ 1 رکعت بھی ثابت ہے، لیکن 3 معروف، لیکن 3 ضروری نہیں، یاد رکھیے، 1 بھی، 3 بھی، 5 بھی، 7 بھی اور 9 رکعتوں تک پڑھ سکتے ہیں۔ اب آئیے ایک کے بعد ایک ہم دیکھتے ہیں یہ نماز، اس کی دلیل اور اس کے بعد اس کا طریقہ، یہ 1 کیسی پڑھیں گے، 3 کیسی پڑھیں گے، 5 کیسی پڑھیں گے، 7 کیسی پڑھیں گے اور 9 رکعت کیسے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ جو آدمی کی جیسی سہولت، صحت، حالات کے اعتبار سے 1 پڑھے، 3 پڑھے، 5 پڑھے، 7 پڑھے، 9 پڑھے، ٹھیک ہے۔ یہ تہجد کی رکعتوں کے علاوہ ہے۔ تہجد کی رکعتیں کتنی؟ انشاءاللہ تہجد پورا الگ سے ایک چیپٹر ہے، وہ لوں گا جب بتاؤں گا۔ اب آئیے 1 رکعت کے تعلق صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز جو ہے 2 رکعتیں کرتے تھے، اور جب جو ہے آپ نے فرمایا تمہیں صبح ہونے کا اندیشہ ہو تو اسے 1 رکعت کر لو، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا رات کی نماز 2 رکعتیں کر کے ہے، مطلب 2 کر کے پڑھنا چاہیے۔ پھر آپ نے فرمایا جب تمہیں صبح ہونے کا ڈر ہو تو کیا کرو، پھر 1 رکعت ادا کر لو۔ تو اس سے پتہ چلا 1 رکعت بھی وطر پڑھی جا سکتی ہے۔ اسی طرح ابو داؤد، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر ہر مسلمان کا حق کہا، مطلب ثابت ہے، کرنا چاہیے۔ جو شخص 5 رکعتیں پڑھنا چاہے وہ 5 پڑھ لے، جو شخص 3 پڑھنا چاہے پسند کر 3 پڑھ لے، اور پھر جو صرف 1 ہی وطر پڑھنا چاہے تو 1 ہی پڑھے۔ اس حدیث میں کتنے لفظ آگے؟ 5 پڑھنا چاہے 5 پڑھے، 3 پڑھنا چاہے 3 پڑھے، 1 ہی پڑھنا چاہے تو 1 ہی پڑھے۔ تو 5 کے لفظ حدیث میں آ گئے، 3 کے لفظ حدیث میں آ گئے اور 1 کی لفظی حدیث میں آ گئے، تو 1 رکعت بھی وطر پڑھی جا سکتی ہے۔ اسی طرح بہت سارے صحابہ کا عمل تھا، جس میں سے ایک معروف ہے، جیسا کہ جو ہے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ، یہ جو ہے 1 رکعت ہی ہمیشہ پڑھا کرتے تھے، ٹھیک۔ اب اسی طرح 3 رکعت والی روایت ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تو اسی طرح جو ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی اور کہتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کرتے، رات کی نماز پڑھتے اور پھر آخر میں 3 رکعت ادا کرتے۔
ٹھیک، 3 رکعت ادا کرتے اور 3 رکعت وتر پڑھتے قیام اللیل کے بعد. تو اس روایت میں آ گئے 3 کے الفاظ، تو 3 پڑھی جا سکتی. اسی طرح صحیح مسلم کی، جامع ترمذی کی اور سنن نسائی کی روایت آپ نے فرمایا، حضرت عائشہ فرماتی ہے آپ قیام اللیل کرتے، پھر آپ نے 3 وتر پڑھتے تھے. مطلب آپ سے پہلے قیام اللیل کرتے، اس کے بعد 3 وتر پڑھتے تھے. تو یہاں 3 کے لفظ آ گئے. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 5 رکعت بھی ثابت ہے، جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے اور صحیح مسلم میں بھی روایت متفق علیہ. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے آپ نے فرمایا کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 13 رکعتیں پڑھا کرتے تھے اور ان میں سے 5 وتر ہوتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 5 وتر کے مابین بیٹھتے تھے، بیٹھتے نہ تھے بلکہ صرف آخر میں تشہد کرتے تھے. ٹھیک، تو اس سے پتہ چلا کہ جب کوئی انسان وتر پڑھے اور 1 رکعت پڑھتا ہے تو ظاہر سے 1 رکعت کے بعد وہ قاعدہ کرے گا. 3 رکعت پڑھتا ہے تو تیسری رکعت میں قاعدہ کریں گا، صرف وتر میں صرف تیسری رکعت میں قاعدہ کریں گے. اور اس حدیث میں آ رہا ہے 5 پڑھتے اور صرف 5ویں رکعت میں قاعدہ کرتے. 1 پڑھے تو 1 میں قاعدہ ہوگا، 3 پڑھے تو آخری رکعت میں تیسری میں قاعدہ، اور 5 پڑھے تو کب کرنا قاعدہ آپ کو؟ 4 رکعت آپ کنٹینیوس پڑھیں گے بغیر قاعدے کے. 2 ہو گئی کھڑے ہو جائیں گے، تیسری ہو گئی، چوتھی ہو گئی کھڑے ہو جائیں گے، 5ویں کے بعد آپ قاعدہ کر کے سلام پھیریں گے. تو 5 رکعت میں صرف آخری میں قاعدہ کرتے. تو اس حدیث کے اندر الفاظ کیا کہ آپ 5 پڑھتے اور 5 میں مابین بیٹھتے نہیں، مطلب سلام نہیں پھیرتے، بلکہ مطلب قاعدہ بھی نہیں کرتے، سلام بھی نہیں پڑھتے، سیدھا کھڑے ہو جاتے اور 5ویں میں تشہد کے لیے آخر میں بیٹھتے. اسی طرح 7 رکعت والی روایت آئیے دیکھتے ہیں. سنن نسائی کی، ابن ماجہ، مسند احمد کی روایت ہے. عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی اور کہتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی 7 اور کبھی 5 وتر پڑھتے تھے اور ان سب کے درمیان میں سلام و کلام سے فصل نہیں کرتے تھے. مطلب پوری رکعتیں 5 یا 7 ایک ساتھ پڑھتے تھے اور بیچ میں سلام بھی نہیں کرتے اور بعد بھی نہیں کرتے. فصل مطلب گیپ نہیں دیتے تھے، کنٹینیوسلی پڑھتے تھے. تو 7 رکعتیں پڑھنا ہے تو 7 رکعتوں میں کیا کرنا پڑے گا آپ کو؟ سلام کب کرنا پڑے گا؟ 7th رکعت میں، تیسری میں آخری تیسری رکعت میں، 5ویں میں آخری 5ویں رکعت میں، 7ویں میں آخری 7ویں رکعت میں آپ قاعدہ کریں گے. اب آئیے 9 رکعت والی روایت دیکھ لیتے ہیں. تو صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو داؤد کی، سنن نسائی کی، مسند احمد کی روایت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی اور کہتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 رکعتیں پڑھی، اس طرح پڑھتے کہ ان کے مابین صرف 8ویں رکعت میں تشہد کے لیے بیٹھتے. تو پتہ چلا 9 رکعت پڑھنے کا طریقہ تھوڑا سا الگ ہے باقی سے. 3 رکعت میں تیسری رکعت میں قاعدہ، 5 رکعت میں 5ویں رکعت میں قاعدہ، 7 رکعت میں 7ویں رکعت میں قاعدہ، 9 رکعت میں 8ویں رکعت میں قاعدہ، پھر کھڑے ہو کے 1 رکعت اور پھر 9ویں رکعت میں قاعدہ. 9 رکعت والی وتر اگر آپ پڑھتے ہیں تو 8 کنٹینیو پڑھیں گے، 8ویں رکعت میں قاعدہ کریں گے، پھر کھڑے ہوں گے، سلام نہیں پھیریں گے، پھر 9ویں رکعت پڑھ کے 9ویں رکعت میں قاعدہ. مطلب 9 رکعت میں 2 قاعدے ہیں. 7 رکعت میں 1 قاعدہ، 5 رکعت میں 1 قاعدہ، 3 رکعت میں 1 قاعدہ، 1 رکعت میں تو 1 ہی قاعدہ ہوں گے ظاہر سی بات ہے. لیکن 9 رکعت والی نماز میں 8ویں میں قاعدہ اور 9ویں میں 1 قاعدہ. تو آپ یہ نماز کو 9 رکعت تک پڑھ سکتے تھے. میں اس کے آگے اور بھی روایتیں نہیں رکھوں گا آپ کے سامنے 11 اور 13 کی، تھوڑا سا اس میں کنفیوز بھی ہوتا ہے، لیکن 9 رکعت تک بالکل علماء کے بغیر کسی اختلاف کے اتنی باتیں ثابت ہے. یاد رکھیں، لیکن اس سے زائد بھی کوئی پڑھتا ہے تو ہم اس کو برا نہیں کہیں گے، چونکہ اس میں اختلاف ہے اور بہت سارے آثار ملتے ہیں کہ ایسا صحابہ نے کیا. ٹھیک ہے، تو 9 رکعت کا طریقہ میں نے آپ کو 9 رکعت تک ہم نے دیکھ لیا. اب وتر کی جو ہے ادائیگی کا طریقہ کیا ہوگا، اس کو کیسے ادا کیا جائے گا. ٹھیک، تو وتر کو ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ رات میں اٹھیں گے اور تہجد پڑھیں گے. چونکہ یہ نماز وتر کی بات ہو رہی ہے، رات کی نماز کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک، اور وتر کی نماز جو ہے قیام اللیل کی بعد آپ سے پڑھتے ہیں، تہجد کی بات پر. تو آپ رات میں اٹھیں، اٹھنے کے بعد 2، 4، 6 یا 8 رکعتیں آپ نماز پڑھیں گے، 2 کر کے 2 یا 4 یا 6 یا 8 رکعت نماز پڑھیں گے. ان نمازوں کے بعد 1 یا 3 یا 5 یا 7 یا 9 رکعت وتر پڑھیں گے. ہوگی بات ختم. یہ طریقہ ہے. پہلے آپ تہجد کے لیے اٹھیں گے، تہجد کی نماز پڑھیں گے جو کہ 2 یا 4 یا 6 یا 8 رکعت زیادہ سے زیادہ. یہ پڑھنے کے بعد آپ 1 رکعت یا 3 رکعت یا 5 رکعت یا 7 یا 9 رکعت وتر پڑھیں گے. یہ اس کا پڑھنے کا طریقہ ہے. یاد رکھیے، طریقہ یاد رکھیے، اور یہی یاد رکھیے، درست چیزیں یاد رکھیے کہ ہم جو ہے اس طرح سے اس نماز کو ادا کرے تہجد کے بعد. اب جو سب سے مشہور طریقہ ہے وتر کا وہ 3 رکعتیں ہیں، جو ہمارے پاس بھی چلتا ہے، تو اس کو تھوڑا سا اور ڈیٹیل میں جاتے ہیں. سب سے مشہور طریقہ جو وتر کا ہے وہ 3 والا ہے. وہ کیوں؟ حضرت عائشہ کی وہ روایت یاد کیجئے موطا امام مالک کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان یا غیر رمضان 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. تو
تو 11 رکعت میں 8 رکعت تہجد کی اور 3 رکعت وتر کیا. تو 3 پڑھنا سب سے مشہور طریقہ ہے. اب یہ 3 پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس طریقے سے اس 3 رکعت کو پڑھنے کے 2 طریقے ہیں. میں سمجھو آپ زیادہ کنفیوز نہیں ہو رہے ہیں, ہر چیز کلیئر کرتے ہوئے جا رہے ہیں. 3 رکعتوں کو پڑھنے کے 2 طریقے. 2 طریقے کیا ہیں؟ 2 سلام سے 3 رکعت یا 1 سلام سے 3 رکعت. تھوڑا اس کو اور وضاحت کرتا ہوں. 2 سلام اور 2 قاعدے سے 3 رکعت یا 1 سلام اور 1 قاعدے سے 3 رکعت. طریقہ بتاتا ہوں. پہلا طریقہ, آپ نماز وتر کے لیے کھڑے ہوئے, آپ نے تکبیر کہی, ہاتھ باندھ لیا. اب آپ نماز پڑھتے ہیں 2 رکعت. 2 رکعت نماز ختم ہونے کے بعد قاعدہ کرتے ہیں. قاعدے کے بعد آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کتنی رکعت ہوئی؟ 2. پھر 2 کے بعد آپ کھڑے ہوتے 1 رکعت کی نیت سے. پھر آپ رکعت باندھتے ہیں, 1 رکعت پڑھ کے قاعدہ کرتے السلام علیکم رحمۃ اللہ, السلام علیکم رحمۃ اللہ. 3 رکعت وتر, 2 سلام اور 2 قاعدے سے. 2 سلام ہے, 2 کے بعد سلام پھیر دیا, مطلب قاعدہ بھی ایک زیادہ ہوا, یہ بھی ہوا. اس کے بعد 1 رکعت پڑھی, 1 قاعدہ کیا اور سلام پھیرا. 2 سلام 2 قاعدے سے. دوسرا طریقہ 1 سلام اور 1 قاعدے سے. پہلا طریقہ سمجھ میں آ گیا, 2 رکعت پڑھی, سلام پھیر دیا, پھر کھڑے ہوئے 1 رکعت پڑھی, سلام پڑھی, تو قاعدے بھی 2 ہوئے, سلام 2 ہوئے. اب 1 سلام سے اور 1 قاعدے والا طریقہ, آپ نے رکعت باندھی وتر کی, 3 رکعت کی نیت سے آپ کھڑے ہوئے, اللہ اکبر کے ہاتھ باندھا, کنٹینیوسلی 3 رکعت پڑھیں گے. اب 1 ختم ہوئی, دوسری پڑھا آپ نے, دوسری ختم ہوئی, بیٹھیں گے نہیں, اب قاعدے میں کھڑے ہو جائیں گے, تیسری آپ پڑھیں گے. تیسری رکعت کے پڑھنے کے بعد آپ قاعدہ کریں گے اور پھر السلام علیکم رحمۃ اللہ وسلم. 1 قاعدہ اور 1 سلام سے 3 رکعت اور 2 قاعدے 2 سلام سے 3 رکعت. سمجھ میں آ گئی بات؟ کلیئر ہے؟ بہت زیادہ کنفیوژن نہیں. سعودی عرب میں سب سے زیادہ معروف طریقہ وہ پہلا والا ہے. 2 رکعت پڑھتے ہیں, سلام پھیر دیتے ہیں, پھر 1 رکعت پڑھتے ہیں. ہندوستان کے اندر 3 پڑھتے ہیں, لیکن تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے. ہم 3 رکعت 1 قاعدے اور 1 سلام سے نہیں پڑھتے, 3 رکعت 2 قاعدے 2 سلام, بالکل مغرب کی نماز کے جیسے. آپ کو بولے مغرب کے ایسا وتر کو نہیں پڑھنا ہے تو پھر ایک نیا لاتے ہیں, ہم الگ کر رہے ہیں نا, بیچ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں نا, تیسری رکعت میں اللہ اکبر بول کے پھر ہاتھ باندھتے ہیں. حالانکہ ہر طرف تو رفع منسوخ ہو گیا بولتے ہیں, لیکن ثابت کرتے ہیں. تو اپنی حاجت کو پوری کرانے کا طریقہ میں بتا رہا ہوں. 2 رکعت نفل پڑھیے, اس کے بعد اللہ سے مانگیے. مانگنے کے ادب بھی بتا دیتا ہوں, حالانکہ اس میں نہیں ہے, لیکن بتا دیتا ہوں ادب کیا ہے مانگنے کا. کہ جو دعا نہیں کریں گے, تکبر کریں گے, دعا ایک عبادت ہے, تو اللہ فرما رہا ہے ایسے لوگوں کو اٹھا کر میں کہاں ڈال دوں گا؟ سیدخلون جہنم داخرین, ایسے لوگوں کو میں جہنم میں ڈال دوں گا. تو وہ اللہ دعا سنتا ہے, نہ کرنے والوں کو جہنم میں ڈالیں گا, تو کرنے والوں کی پھر ضروری اس کے لیے لازم ہے کہ وہ جواب دے. پھر اس کے نفس پہ لازم ہے, جب وہ کہہ رہا ہے مجھ سے کرو, نہ کرو گے تو جہنم میں ڈالوں گا, تو گویا تم کرو میں قبول کروں گا, یہ اس کا معنی ہے. دوسری آیت جو میں نے تلاوت کی سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت میں 186 اس میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, کہ میرے بندے اے نبی تم سے سوال کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, کہ میرے بندے سوال کرتے سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي, میرے بارے میں, فَإِنِّي قَرِيبٌ. اگر قرآن کا آپ اگر طرز دیکھیں, قرآن کا جواب دینے کا اگر انداز اور اسلوب دیکھیں, قرآن میں جب بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا تو اللہ نے فرمایا وہ تم سے پوچھتے ہیں فلا کہہ دو قل, وہ تم سے پوچھتے ہیں چاند کے بارے میں, کہہ دو قل کے لفظ آتے ہیں. سبحان اللہ. اس آیت پہ غور کیجیے, اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي, میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں, فَإِنِّي قَرِيب, کہہ دو بھی نہیں کہا, رسول کو نکال دیا بیچ میں سے, فَإِنِّي قَرِيب, کہہ دو ان سے کہ میں قریب ہوں, نہیں کہا فَإِنِّي قَرِيب, میں قریب ہوں ان سے. مطلب گویا جملے اور الفاظ کے اعتبار سے اس کے اندر قالا کا لفظ بھی نہیں آیا کہ نبی تم کہہ دو قل ان سے, یا قال یہ تم ان سے کہہ دو کہ میں قریب ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہاں سے نکال کر انی قریب سیدھا جواب دیا گیا. حالانکہ سورہ بقرہ اٹھائیے, سوالات کا ایک سلسلہ ہے سورہ بقرہ میں, ہر سوال کے بعد آتا ہے کہ آپ سے سوال کرتے قل ان سے جواب کہہ دو, قل ان سے کہہ دو, قل ان سے کہہ دو, کہ اس کا معنی یہ. یہاں جب سوال ہوا کہ میرے بندے پوچھتے میرے بارے میں, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قل بھی نہیں کہا, نکال دیا فانی قریب, سیدھا اتنا قریب ہوں کہ مجھے یہ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے نبی آپ کہہ دو میں قریب ہوں. تو کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, جب میرے بندے پوچھتے ہیں میرے بارے میں نبی آپ سے کہہ دو کہ میں ان سے قریب ہوں. اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعان, اور جو بھی مجھ سے دعا کرتے ہیں میں ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں, ان کی دعاؤں کا جواب دیتا ہوں. اور فرمایا فَلْيَسْتَجِبُوا لِي, تو انہیں چاہیے وہ صرف میرے سے ہی دعا کریں, مجھے سے ہی مانگے. وَلْيُؤْمِنُوا بِي, اور مجھ پر ایمان لائے. لَعَلَّكُمْ يَرْشُدُونَ, شاید کہ وہ ہدایت یافتہ ہو, شاید کہ وہ رشد و ہدایت پر قائم رہے. تو یہاں اللہ رب العزت نے اس کی وضاحت کر دی کہ اے لوگو تم پوچھتے ہو میرے بارے میں قریب ہوں, تمہاری دعاؤں کو سنتا ہوں, لہٰذا تم صرف مجھ ہی سے دعا کرنا تاکہ تم جو ہے رشد و ہدایت پر رہو. ولیؤمن, ایمان بہرحال شرط ہے ہر چیز کے لیے, تو میں ایمان والوں کی دعائیں قبول کرتا ہوں. اور آگے فرمایا جو ہے
تاکہ تم رشد و ہدایت پر قائم رہو. تو یہاں اس آیت نے وضاحت کر دی. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا, جامع ترمذی کی روایت آپ نے فرمایا, ان الدعاء هو العبادہ, دعا عبادت ہے, عبادت ہے دعا, یاد رکھیں. اسی طرح فرمایا جامع ترمذی کی یہ بھی روایت ہے, الدعاء مخ العبادہ, دعا عبادت کا مغز ہے, یہ عبادت کا مغز ہے. نماز دعا, حج دعا, یہ مغز ہے. دیکھیے ہر کسی چیز کے بعد دعا ہے نا. حج کے ارکان کر رہے, دعا کر رہے, اس میں مغز ہے نا اس کا. تو دعا عبادت کا مغز ہے. یہ اتنی اہم چیز ہے, اس کو امت جو ہے غور کرے اور اس چیز کو سمجھے. اسی طرح اب جب میں نے یہ کہا اللہ کہتا ہے دعا قبول, دعائیں کرو, اور اللہ دعائیں قبول کرتا ہے, تو اللہ رب العزت دعاؤں کو کیسے قبول کرتا ہے, اس کا کیا طریقہ ہے؟ آئیے اس سے پہلے ایک حدیث دیکھتے ہیں جو دعاؤں کی قبولیت کے تعلق سے, کہ اس کی مختصر صورتیں کیا ہوتی ہیں. جب میں نے کہا اللہ دعائیں قبول کرتا ہے, تو اللہ دعاؤں کو کیسے قبول کرتا ہے, اس کا طریقہ کیا ہے؟ کیا جو میں مانگوں وہ کر دیتا ہے؟ طریقہ کیا ہے؟ آئیے سنیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, مسند احمد کی روایت ہے, ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا, مسلمان دعا کرتا ہے جس میں گناہ اور خطا رحمی کی اگر بات نہ ہو. ایک مسلمان اللہ سے دعا کرتا ہے جس میں گناہ کی بات نہ ہو, اللہ مجھے زنا آسان کر دے یا مجھے فلاں نہیں, گناہ کی بات نہ ہو, اور قطع رحمی رشتے توڑنے کی بات نہ ہو کہ اللہ میرا رشتہ ان سے توڑ دے, میں ان سے فلاں کرتا ہوں, جس میں گناہ کی بات نہ ہو, رشتے توڑنی قطع رحمی کی بات نہ ہو, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ 3 میں سے ایک ضرور عطا کرتا ہے. جب بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے جو گناہ کی نہ ہو, پہلا شرط, دوسرا قطع رحمی رشتے توڑنے کی نہ ہو, تو اللہ 3 میں سے کوئی ایک کام اس کے ساتھ کرتا ہے. غور سے سنیے تاکہ وضاحت ہو جائے کہ اللہ دعائیں بولتے ہیں نا اس میں قبول نہیں کرتا ہے, تو کیا کرتا ہے سنیے. 3 میں سے کوئی ایک کام. پہلا, دعا کے مطابق خواہش پوری کر دیتا ہے. اے اللہ مجھے فلاں گاڑی چاہیے, گاڑی مل گئی, دعا کے مطابق خواہش پوری کر دی. اے اللہ مجھے فلاں گھر چاہیے, گھر مل گیا, دعا کے مطابق خواہش پوری کر دی. اے اللہ مجھے فلاں جو خاتون سے نکاح کرنا ہے, دعا کے مطابق آپ کو کر دیا, وہ چیز آپ کو عطا کر دی. اے اللہ میرے والدین کو صحت عطا فرما, دعا کے مطابق صحت عطا ہو گئی. تو جو مانگتا ہے مل جاتا ہے, پہلی شکل. دوسری صورت دعا قبول ہونے کی, سنیے آپ فرماتے ہیں دعا کو آخرت کے لیے اٹھا کے ذخیرہ بنا دیتا ہے. دعا کو اللہ لے لیتا ہے اور اٹھا کر آخرت میں ذخیرہ بنا دیتا ہے. اینڈ ٹائمز کا سٹاک, مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے ایک سٹاک بنا کے رکھ دیتا ہے, آخرت کا ذخیرہ بنا دیتا ہے. اور تیسرا فرماتے ہیں دعا کے برابر مصیبت کو ٹال دیتا ہے. دعا کے برابر آپ نے دعا مانگی اللہ مجھے گاڑی دے, اب بولیں گاڑی نہیں ملی مجھے, دعا کے برابر مصیبت ٹال دی. ہو سکتا ہے گاڑی لیتے آپ ایکسیڈنٹ ہو کے مر جائے, دعا کے برابر مصیبت ٹال دی, گاڑی نہیں دلائی آپ. دعا کے برابر مصیبت ٹال دی تو آپ کی دعائیں اللہ نہیں قبول کر کے در حقیقت قبول کر رہا ہے, وہ اس کا بدلہ دے رہا ہے آپ کو. مطلب مجھے لگ رہا ہے کہ یہ چیز میرے لیے اچھی ہے, پتہ چلا اس میں تو میرے لیے شر تھا, اللہ نے بچا لیا, بعد میں الحمدللہ میں بچ گیا, ورنہ وہ چیز لے کے پھنس جاتا ہوں. سمجھے آپ؟ تو نہیں قبول کر کے قبول کرتا ہے آپ کی دعا. وہ 3 شکلیں, پہلی ہو بہو جو مانگا عطا ہوا, دوسری شکل آخرت کے لیے توشہ ذخیرہ بنا کے اعمال میں رکھ دیا, تیسری شخص دعا کے برابر مصیبت ٹال دی جاتی ہے. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول تب تو ہم کثرت سے دعائیں کریں گے, مطلب دعا میں نقصان کچھ ہے نہیں, صرف فائدہ ہے, تب تو ہم کثرت سے دعائیں کریں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کے پاس بہت خیر ہے, تم جتنی چاہو کرو, اس کے خزانے بہت زیادہ ہے, کم نہیں ہونے والے, کرتے رہ جاؤ. اور ایک دوسری روایت میں آپ نے فرمایا ایک بندہ اللہ کے پاس جائے گا, اس کا حساب کتاب ہوگا, وہ کہیں گے اللہ میں نے یہ اور یہ عمل تو کبھی زندگی میں نہیں کیے تھے, مطلب کچھ ایسے عمل اس کے نام عمل میں ہوں گے جو اس نے کیے نہ ہوں گے. وہ کہیں گے اللہ یہ کیا ہے, تو اللہ کہیں گا یہ وہ تیری دعائیں تھی جو میں نے قبول نہیں کی تھی جب تو نے مانگی تھی دنیا میں. تو وہ بندہ کہیں گا کاش کہ میری اللہ کوئی دعا قبول نہ کرتا, اس لیے کہ اتنا اجر ملے گا نہیں قبول ہونے والی دعاؤں کا جسی کو انتہا نہیں. تو وہ کہیں گا کاش ہے اللہ تو میری ایک بھی دعا قبول نہ کرتا دنیا میں, آج اس کا اجر ملتا. تو کیا ہوتا اس سے, اجر بڑھنے سے, نام اعمال نے وزن نیکیوں کا بڑھنے سے اس کے مقامات بلند ہوتے تھے جنت. تو کہیں کاش ایک بھی دعا اللہ دنیا میں قبول نہ کیا ہوتا تو نے میری. تو 3 میں سے ایک ملتا ہے, یاد رکھیے. اب کوئی دعائیں نہ چھوڑے, اللہ سے ناراض نہ ہو, اللہ سے رسوائی کا اظہار نہ کرے اللہ میری نہیں سنتا ہے, وہ سن رہا ہے آپ کی, آپ کو 3 میں سے ایک دے رہا ہے. دعا کے بدلے دعا جو مانگا وہ دے رہا ہے, یا اس کے بدلے آخرت کے لیے اٹھا کے رکھ رہا ہے, یا اس کے بدلے آپ کو اور مجھے اس کے برابر مصیبت کو ٹال دے رہا ہے, مصیبت کو ٹال دے رہا ہے. اور کیوں نہ ہو, ہم لوگوں کے لیے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں ہم ظاہر کو دیکھتے ہیں نا, اللہ جو ہے باطن کا جاننے والا ہے, وہ زیادہ بہتر جانتا کیا اچھا اور کیا نہیں. میں دعائیں مانگ رہا ہوں, اور اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ بقرہ میں, انسان کبھی کبھار اپنے لیے دعاؤں کی شکل میں بد دعائیں مانگتا ہے, دعائیں نہیں ہوتی بد دعائیں مانگتا ہے وہ قسم سے, اللہ اس کو نہ قبول کر کے رحم کرتا ہے ہم پر.
مجھے علم نہیں کسی چیز کا، میں دعا کروں اللہ یہ چیز ہی مجھے چاہیے، دعا یوں کرنا چاہیے اللہ اس میں خیر ہو تو مجھے دے، نہیں یہ چیز ہی مجھے چاہیے، اللہ نے کہا ٹھیک ہے لے لے، آپ نے وہ چیز لی، اس کے بعد اس کا بھاؤ ختم ہو گیا، وہ چیز بیکار ہو گئی، وہ تو ناقص تھی، اس سے فلاں مسائل تھے، آپ کہیں گے میں نے کیا کر دیا، خیر کی نہیں کیا آپ نے، بس اپیل تھی کہ وہی چاہیے، دے دیا اللہ، خیر کی نہیں مانگی آپ نے، سمجھ رہے؟ تو کبھی کبھار دعاؤں کی شکل میں بددعائیں مانگتے اللہ سے، سمجھے؟ تو اللہ سے دعا کرنے کا حکم ہے، اس چیز کو سمجھے دعا کیا ہے، یہ بڑی اہم چیز ہے، اور تین میں سے کوئی ایک شکل میں انشاءاللہ العزیز ہماری دعائیں قبول ہوتی ہے، اور آخرت میں اگر اس کا بدلہ ملے تو انسان کہیں گا دنیا میں کاش قبول نہ ہوتی تو بڑا اچھا ہو جاتا، اس لیے آخرت میں بہت کثیر اس کا بدلہ ملے گا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح اب جو میں نے کہا دعائیں قبول ہونے کی تین صورتیں ہیں، اس میں سے جو تین صورتیں ہیں اس میں سے جو ایک صورت اللہ ہو دعا کو قبول کرتا ہے، اس جو سٹیپ جو پہلا قبول جو اللہ ہو کرتا ہے، اس کے پھر دو طریقے اللہ کے قبول کرنے کے، اللہ ہر دعا قبول کرتا ہے، دعائیں تین شکل میں قبول ہوتی ہیں، ہو آخرت میں بدلہ اس کے برابر مصیبت ڈالتا ہے، تو جو پہلی شکل اللہ قبول کرتا ہے، اس قبول کرنے کی پھر دو شکلیں ہیں، اس قبول کرنے کی دو شکلیں، وہ کیا ہے؟ پہلی شکل یہ ہے دعا مانگی تبھی قبول ہو گئی، آج میں نے دعا کی کل نتیجہ آ گیا، آج میں نے دعا کی پرسوں نتیجہ آ گیا، آج میں نے دعا کی ایک مہینہ بعد رزلٹ تھا میرا اور وہی آیا جو میں چاہتا تھا، تو یہ ہوا فوراً حال میں، مطلب بالکل آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی دعا فوراً قبول ہو گئی آپ کی، اور کبھی اس دعا کو اللہ بعد میں قبول کرتا ہے بہت لمبے عرصے کے بعد، کتنا عرصہ ہم نہیں جانتے، بہت دن بعد کرتا ہے، لیکن تو جو پہلی شکل ہے پھر اس کے دو ٹائپس ہوتے ہیں، پہلا فوراً، دوسرا تھوڑا وقت کے بعد۔ آئیے اس کی مثالیں ہم دیکھتے ہیں، جس میں دعا جو فوری قبول ہو جاتی ہے اس کی ایک مثال ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تین لوگ تھے بنی اسرائیل سے، اور وہ جنگل میں تھے، زوردار بارش ہونے لگی، تینوں نے گفا میں پناہ لے لی، اچانک اوپر سے ایک پتھر گرا اور گفا کی منہ پہ آ کے لگ گیا، گفا بند ہو گئی، تینوں نے کہا اپنے اپنے نیکی کا وسیلہ تلاش کرو اور اللہ کے سامنے ایسی نیکی بیان کرو جو نیکی خالص اللہ کے لیے کی ہوں گی تاکہ مصیبت ٹل جائے۔ پہلے نے کہا اللہ میں نے اپنے والدین کے لیے جو ہے بکریاں چرا کر آیا تھا، والدین سو گئے، میں روز پہلے ان کو دودھ پلاتا، اس دن میرے والدین سو گئے تھے، بچے حالانکہ میرے بھوک سے تڑپ رہے تھے، میں نے پھر بھی بچوں کو جو ہے دودھ نہیں دیا، پہلے والدین کے اٹھنے کا انتظار کیا، انہوں نے پیا، پھر میں نے بچوں کو دیا، یہ میں نے تیرے لیے کیا تھا، اگر تجھے یہ چیز پسند ہے تو جو ہے اس کو جو ہے تو تھوڑا اس مصیبت کو ہٹا دے۔ پتھر تھوڑا کھسک گیا، روشنی اندر آنے لگی، فوراً اثر ہوا دعا کا، فوراً انسٹنٹ دعا ہوئی، اثر ہوا، پتھر تھوڑا کھسک گیا۔ پھر دوسرے شخص نے دعا کی، اور تیسرا بہرحال تفصیلی ہے واقعہ بہت لمبا، تینوں نے دعا کی، ایک کی دعا پہ تھوڑا کھلا روشنی، دوسرے کی دعا پہ اتنا کھلا کہ باہر دیکھ سکتے لیکن نکل نہیں سکتے، تیسرے کی دعا پہ وہ رول کر کے بازو ہٹ گیا اور تینوں باہر نکل گئے، جبھی اللہ نے جواب دیا ان کی دعا کا۔ یہ ایک شکل ہے۔ اب دوسری شکل جو اللہ بعد میں جواب دیتا ہے، جو بعید ہوتا ہے، عرصے بعد دیتا ہے، تو آئیے اس کی مثال قرآن نے دی۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے دعا کی، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 129، اور فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم۔ اے اللہ ان لوگوں میں سے انہی میں سے ایک رسول پیدا کر، اے اللہ ان لوگوں میں سے۔ یہ دعا کب کیا آپ نے معلوم آپ کو؟ جب اسماعیل علیہ السلام اور حاجرہ علیہ السلام کو لا کر مکے میں چھوڑ دیا، مکے میں چھوڑنے کے بعد جب آئے تو ایک دعا کر رہے ہیں، کیا دعا کر رہے ہیں؟ اے اللہ میری اس اولاد سے، اسماعیل سے، اس کی نسل سے، ان لوگوں میں سے جو ہے اللہ فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، انہی کے اندر سے ایک رسول انہی میں سے بھیج، یتلو علیہم آیاتک، جو تیری آیتیں پڑھ پڑھ کر انہیں سنائے، ویعلمہم الکتاب، اور تیری کتاب کا علم انہیں دے، والحکمہ، اور ان کو نبوی علم، احادیث کا علم، حکمت عطا فرمائے، ویزکیہم، اور ان کی نفسوں گناہوں سے پاک کرے۔ اور یہ دعا کا نتیجہ کون تھے معلوم آپ کو؟ یہ دعا کب قبول ہوئی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کا نتیجہ تھے۔ آپ نے حدیث میں اس کی تفسیر کی اور فرمایا، آپ نے فرمایا میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں۔ کتنے ہزار سال پہلے کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے دعا؟ قبول کب ہوئی؟ وہ انہی میں سے رسول آیا، آخری نبی عرب تھے، اسماعیل علیہ السلام کی نسل تھے، لیکن ہزاروں سال بعد دعائیں رائے گا نہیں جاتی ہے، اثر لاتی ہی اثر ہو فوراً یا بعد میں، اور بعد کی فوراً کی مثال بھی میں رکھ دی، بعد کی مثال بھی رکھ دی آپ کے سامنے۔ تو اللہ کے رسول ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، ہر دعا قبول ہوتی، میری آپ کی بھی ہوتی ہے، لیکن فوراً نہیں ہوئی، کئی ہزار سال بعد اسی نسل میں اسماعیل علیہ السلام سے ایک نبی آئے۔ دعائیں خوب دیجیے، خوب دعائیں دیجیے، یہ دعائیں پتہ نہیں کب اثر لائیں، کتنے نسلوں بعد لائیں گی۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہزاروں سال بعد رنگ لائی، 3000 3,500 4,000 سال بعد۔ دعائیں کرنا چاہیے، اس کے بڑے فضائل یاد رکھیے۔ تو تین شکلوں میں سے پہلی شکل کی دو قسمیں ہیں کہ فوراً
اور دیر سے، لیکن یاد رکھیے اللہ رب العزت دعا قبول کرتا ہی ہے، دعا کبھی رائے گا نہیں جاتی. کبھی اپنی دعاؤں سے مایوس مت ہوئیے کہ میں نے دعا کی اور قبول نہ ہوئی. اسی طرح جو شخص جو ہے حاجت طلبی کے جو ہے ذریعہ دعاؤں کو سمجھتا ہے، اور جب حاجت اس کی پوری ہوگی سمجھتا ہے دعا غنیمت ہے، وہ شخص ایسا سوچ کر جو ہے بہت بڑی غلط فہمی کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے بہت سارے غلط اس کے نتائج نکل جاتے ہیں. اور ایسا شخص جو یہ سمجھتا ہے کہ دعا ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے کرنے سے میری حاجت پوری ہوں گی، اور بعد میں عام حالت میں دعا نہیں کرتا، اس شخص کی مثال ایسی ہے کہ ایک آدمی جہاد کے لیے جائے اور اس کی نیت مال غنیمت ملے مجھے. تو کیا ایسے شخص کو جہاد کا ثواب ملتا ہے جو جہاد کی نیت جائے اور یہ سوچے مال غنیمت کے لیے جائیں گے اپنے جہاد میں، چلو بہت پیسہ ملتا جتنے ایک بار فلاں ہوتا. اور وہ شخص جو دعا کو عبادت سمجھ کے کرتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے، وہ مجاہد جو میدان جہاد میں جاتا ہے، وہ سوچتا ہے یا تو پھر اللہ فتح دیں گا، یا تو جو ہے شہید ہو جائیں گے، جیت گئے تو مال غنیمت بھی شاید مل جائے گا. اس کی نیت اصل نہیں ہے، اس کا اصل مقصد عبادت ہے، وہ جہاد، اس کے اندر اس کو کیا ذیلی فائدے ملیں گے اس کے لیے وہ اہم نہیں ہے. تو ہم بھی جب دعا کر رہے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ ہم صرف اس کے مقصد کے لیے کہ بس اللہ میرا مصیبت حل کر دے، بس دعا کر رہے اس کی بات نہیں، بلکہ دعا مستقل عبادت ہے، چاہے فائدہ ہو چاہے فائدہ نہ ہو. جیسے وہ مجاہد جو جہاد میں جا رہا ہے سوچ رہا مال غنیمت ملے تو میں جاؤں گا، تو اس کا جہاد فائدہ کا نہیں. وہ مجاہد جو سوچ رہا ہے مال غنیمت نہ ملے، فتح ملیں گی، فتح نہ ملے تو کم از کم شہید تو ہو جائیں گے، فائدہ تو ہر طرف. سمجھ رہے؟ تو دعا کو بھی آپ مخصوص نہ کر دے، مصیبت میں تو دعا کرو. دعا تو مصیبت، تنگ دستی، خوشحالی، فراوانی اور ہر اعتبار سے صحت مندی میں اور بیماری میں اور ہر حالت سے امن میں اور خوف میں، ہر جگہ جو ہمیں دعا کرنی چاہیے. اسی طرح دعا ایک بہترین ہدیہ ہے، یاد رکھیے دعا ایک بہترین تحفہ ہے جو ایک دوسرے کو ہم دے سکتے ہیں. لیکن ہمارے پاس ایک غلط فہمی. کیا غلط فہمی ہے؟ دعا صرف بوڑھے لوگ دیتے. تو اگر میں آپ سے کہوں اللہ آپ کو جو اچھا رکھے، اور کتنے بڈھے ہو گئے فیض میں، اللہ آپ کو اچھا رکھے، ارے فیض بھی آپ اتنے بڈھے نہیں نا، دعائیں دے رہے ابھی سے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں دعا صرف بوڑھے لوگ دے سکتے ہیں، اور الحمدللہ اس امت میں سب جوان مرتے ہیں، بوڑھا کوئی ہوتا ہی نہیں ہے نا. دیکھیے کہاں کوئی بوڑھا ہوتا ہے، انسان کی 60 سال 70 سال زندگی گزر لیکن کالا کر کے گھوم رہا ہے، ٹی شرٹ صاف ٹی شرٹس اور اپنا دکھاتے ہوئے بالکل کالے بال ہے، بتانا چاہ رہا ہے ابھی تو میں جوان ہوں بھائی، کہاں میرے چکر میں جا رہے تھے. جوان ہوں، بوڑھا مت سمجھو مجھے، بچے ہیں میرے بڑے لیکن پھر بھی میں جوان ہوں، ہے نا. تو بوڑھے کہاں ہوتے ہیں؟ اور دعا چونکہ بوڑھے لوگ دیتے ہیں تو ہمارے پاس تو کوئی بوڑھا ہوتا ہی نہیں ہے نا. اور مرد تو بھی ایک دوسرے کو دعا دیتے ہیں، عورتیں تو کبھی دعا دیتی ہی نہیں ایک دوسرے کو. فرض سلام کا جواب دینے بھی کتراتی ہے تو دعائیں تو دور کی بات ہوتی ہے نا. اگر کوئی ایک خاتون کو دوسری خاتون کر دے السلام علیکم، بولتی ہے تم نے ہم کو سلام کیے، بولتی ہوں کیوں پہچانتے ہم کو نہیں، ادھر لینے آنے والے کے بعد میں نہیں، ایسا بھی نہیں. اچھا بچوں کے پورے رشتے ہو گئے ہمارے، بیٹا ضرورت نہیں تمہارے سلام کی ہم کو. اس کے پیچھے مقصد دیں گے کس لیے دعا، کہے کے لیے سلام دعا نہیں کیوں دے رہے تم، اتنی کنجوسی ہو گئی ہے نا. اور عورتیں بھی بوڑھی نہیں ہوتی، اس لیے کوئی ہوتا نا، پہلے ایک زمانہ تھا دعائیں دیتے تھے، عورتیں کثرت سے دعائیں دیتے، آج کوئی نہیں تھا، اس لیے کہ دعائیں بوڑھے لوگ دیتے اور اس امت میں ماشاءاللہ سب جوان مرتے، بوڑھا کوئی ہوتا نہیں ہے، لہٰذا دعا کی ضرورت نہیں. دعا دیجئے، کثرت سے ایک دوسرے کو دعا دیجئے. دعا ہدیہ ہے ایک دوسرے کو جو ہم دیتے، تحفہ ہے، کچھ نہیں دے سکتے، دعا تو دے سکتے ہیں نا. دوسرے ہدیوں کو پیسہ لگتا ہے، جیب خرچ ہوتا ہے، کچھ مت کیجئے، دعائیں تو دیجئے اچھی. میں ہرگز یہ کہنا نہیں چاہ رہا تحفے دیجیے مت، صرف دعائیں دیجیے، لیکن دعائیں دیجیے لوگوں کو. یہ بہترین ہدیہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کچھ اچھا کام کرتے اسلام کے لیے اور دین کے لیے، شریعت کے لیے، دعائیں کا تحفہ دیتے. چونکہ آپ کے پاس مال و دولت کہاں تھی اتنی، جو آتی خرچ کر دیتے، دعائیں دیتے فوراً. عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے جنگ تبوک میں خوب مال خرچ کیا، اللہ کے رسول نے خوب دعائیں دی ان کو، خوب دعائیں دی. ہدیہ ہے، دیجیے دعائیں ایک دوسرے کو، سلام کی شکل میں، سلام سے ہٹ کی مصیبتوں کی دور کرنے کی شکل میں، یا مختلف دعائیں جو آپ کو لگے اس کی پریشانی، میرے بھائی میری بہن کی، میرے دوست کی، میرے رشتہ دار کی، خوب دعائیں دیجیے ایک دوسرے کو. اور یہ دعاؤں کا چلن بالخصوص ہم دیکھتے ہیں ہند پاک میں، بر صغیر میں بہت کم ہے، چونکہ ہمارا تصور کچھ اور ہی ہے. ایک غلط فہمی کی بنیاد پر ہم دعا نہیں دے سکتے، تو میری دعا کہاں اللہ سنتا، میری کہاں قبول ہونے والی، دعاؤں کا معاملہ نہیں. لیکن آپ جائیں گے اگر اہل عرب کو آپ دیکھیں گے تو ماشاءاللہ ان میں آج بھی دعاؤں کا بڑا سلسلہ ہوتا ہے. کوئی بھی عرب سے آپ ملیے اتنی دعائیں دیں گے آپ کو، کیسے ہے، گھر کے حال کیا ہے، اللہ اچھا رکھے، اللہ برکت دے، اللہ تیرے مال میں برکت دے، بچوں میں برکت دے، خوب چلتی. اس کی 5 منٹ دعائیں چلتے رہتی ہیں. پھر جاتے وقت 5 منٹ دعائیں، 2 منٹ کی اصل بات تھی، میں کام سے آیا تھا، 5 منٹ دعائیں پہلے، 5 منٹ بعد دعائیں چلتے رہتی ہے. اس کی جانے جانے دعا کرتے رہیں گا اس کو، اللہ اچھا رکھے، فی امان اللہ، دعائیں کرتے رہیں گے. دعاؤں کو رکھیے، اس کو چلن معمول بنا دیجیے، اپنی زبانوں کو تر رکھیے دعاؤں سے ایک دوسرے کے لیے. کچھ نہیں تو کم از کم لفظی تو کنجوسی مت کیجیے. ایک دوسرے کو خالی دعائیں دینے میں کیا جاتا ہے، دعاؤں کو خوب یاد کیجیے، ایک دوسرے کو خوب دعائیں دیجیے. عربی نہیں آتی ہے کوئی مسئلہ نہیں، اردو میں بولیے، کوئی عربی میں ہی کرنا شرط نہیں ہے. دعا جو سنت سے ثابت دعائیں اس کو عربی میں ہی کرنا، اس کا اصل ثواب تو تبھی ہے
لیکن نہ یاد ہو تو کم از کم اردو میں تو بول سکتے ہیں نا، اللہ اچھا رکھے، خوش رکھے، برکت دے، یہ تو اتنا تو بول سکتے ہیں نا. نہیں دعا دینے میں بہت شرم آتی. کیوں گالیں دینے میں شرم نہیں آتی تم کو کبھی؟ صرف دعا میں ہی شرم، تم کو پورے دینی کام میں شرم اور حیا اور سب آتی ہے. نماز پڑھو تو شرم آ رہی، دعا دو تو شرم آ رہی، یہ کرو تو شرم آ رہی، اذان دو تو شرم آ رہی. باقی سب ننگے جھڑنگے کاموں میں ہم کو شرم نہیں. کھل کر ڈٹ کر سڑک پہ کھڑ رہ کے پچکاریاں مار رہا، اس کو شرم نہیں آیا. اس کو کیا دعا نہیں بہت شرم آتی، دعا وہ اچھا نہیں دکھتا ہے اتنے بڑے لوگ دعا دینا. یہاں پچکارے مارنے کی شرم نہیں آتی تم کو؟ تو جہاں شریعت ہے وہاں شرم اور حیا لا لی، اور جہاں شرم و حیا ہونا تھا کہ سڑک پہ کھڑے کہ شرم کرو، تھوک رہے ہو تم سڑک پہ، ویسے سڑک پہ تھوکنا بھی درست نہیں، بیچ میں بازو جانا چاہیے اور اس پر ایک گندی چیز کھا کے تھوکتے ہو جس سے دھبے لگتے ہیں عمارتوں پر، زمین خراب ہوتی ہے. اب ہمیشہ کہتا ہوں امت ہوتا ہے نا، امت مسلمہ کے اگر نوجوان کچھ جمع ہو جائے، کچھ افراد جمع ہو جائے اور جب وہاں سے چلے جائے تو آپ پہچان سکتے ہیں ہاں یہ مسلمان نوجوان جمع ہوئے ہوں گے یہاں، وہ پچکاریوں کے دھبوں سے. جانور کا ریوڑا اگر رات میں کہیں رکے اور نکل جائے تو اس کی غلاظت سے پہچانتے نا یہاں جانور رات میں رکے تھے، تو ویسا آپ پہچان لیں ہاں مسلمان برابر آئے تھے یہاں، برابر دکھ رہا ہے. پوری میری دیوار خراب ہو گئی، گاڑیوں پہ پچکاریاں پڑی ہوئی ہے، فلاں چیز بھی انہوں نے خراب کر دی. اندازہ لگائی. تو شرم کیجئے برے چیزوں میں، اچھی چیزوں میں آگے بڑھیے، پہل کیجئے دعائیں دینے میں. تو دعائیں کوئی بوڑھے اور جوان کا مسئلہ نہیں ہے، مرد اور عورت کا مسئلہ نہیں ہے، دن اور رات کا مسئلہ نہیں ہے، عرب اور عجم کا مسئلہ نہیں ہے، عربی اور غیر عربی کا مسئلہ نہیں ہے. خوب دعائیں دیجیے ایک دوسرے کو. دعائیں تحفہ ہے، ہدیہ ہے ایک دوسرے کو. ٹھیک اسی طرح دعا مومن کا زبردست ہتھیار ہے. جو آج کا میرا عنوان تھا، دعا مومن کا ہتھیار. دعا مومن کا ایک اسپرچول ویپن ہے. یہ ایک ایسا ہتھیار ہے کہ جب پوری دنیا آپ کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے، یہ ہتھیار آپ نکالتے ہیں. یہ چیز آپ کے پاس ہمیشہ لگی ہوئی، ایک زبردست ہتھیار یہ مومن کا ہتھیار ہے. ہر مصیبت، ہر پریشانی اور ہر وقت جب دنیا آپ کی پوری بھی مکمل خلاف کھڑی ہو جائے، یہ ہتھیار آپ نکالیے، یہ ویپن آپ نکالیے اپنا، جو آپ کی مدد کریں گا. اللہ رب العزت نے اس تعلق سے سورہ نحل سورہ نمبر سورہ نمل سورہ نمبر 27 آیت نمبر 62 میں فرمایا کہا امن یجیب المستر اذا دعاؤ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض وآلہم. پھر آگے اللہ فرماتا ہے خلفاء الارض، اور فرمایا بھلا کون ہے جو بے قرار کی دعا قبول کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے. کیا فرمایا اللہ نے؟ بھلا وہ کون ہے جو بے قرار کی دعائیں، جب انسان پریشان، تنگ دست، مصیبت زدہ ہوتا ہے تو کون ہے اس بے قرار انسان کی دعائیں سنتا ہے؟ تو دعا میرا اور آپ کا ہتھیار ہے، اور ایک ایسا زبردست ہتھیار کہ جو آپ ہر وقت استعمال کر سکتے ہیں. اور مصیبت میں یہ ہتھیار تو بالکل آپ کا سب سے بالکل آخری ساتھی جس کو کہتے ہیں، یہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے. اور اللہ ہر کسی کی دعائیں سنتا ہے. جس کے تعلق سے اگر آپ واقعہ دیکھیں تو اللہ رب العزت نے یونس علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے کہ یونس علیہ السلام سے ایک خطا ہوئی. خطا یہ ہوئی کہ آپ نے جب اللہ نے اس بستی پر عذاب لانے کا سوچا تو آپ نے سوچا اب دعوت پہنچا کے کیا فائدہ، نکل جاتا ہوں بستی سے. نکل کر چلے گئے. جب کشتی میں سوار ہو کے شہر سے جا رہے تھے، ہوا یوں کہ لوگوں نے کہا کہ ایک طوفان آ رہا ہے اور طوفان سے بچنے کے لیے کشتی کو ہلکا کرنا پڑے گا، خرہ ڈالیں گے، لوٹ ڈالیں گے، جس کا نام آیا اس کو کشتی سے باہر پھینک دیا جائے گا. خرہ ڈالا گیا، یونس علیہ السلام کا نام نکلا. یونس علیہ السلام کا نام نکلا، لوگوں نے اٹھا کر کشتی سے پھینک دیا. جو ہی آپ کشتی سے گرے ایک بڑی مچھلی نکل کر آئی اور یونس علیہ السلام کو نگل لیا. نگل کے سمندر کے اندھیروں میں چلے گئی، وہ لے کر گہرائیوں میں چلے گئی یونس علیہ السلام کو لے کر. آپ تنہا ہے، مچھلی کے پیٹ میں ہے، مذاق نہیں یاد رکھیے، تنہا ہے، مچھلی کے پیٹ میں ہے. بڑی مچھلی ہوں گی، بہت بڑی، اور مچھلیاں بہت بڑی ہوتی. مچھلی کے پیٹ میں ہے، کوئی سننے والا نہیں ہے وہاں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. اس اندھیرے سے یونس نے آواز دی اپنے رب کو اور کہا. اللہ پر رب العزت نے اس بات کو اپنی کتاب میں سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت میں 87 اور 88 فرما کہا فنادى في ظلمات ان لا الہ الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. یونس نے اس اندھیرے سے اپنے رب کو آواز دی ظلمات سے کہ لا الہ الا انت سبحانك، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے، عبادت کے لائق تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، انی کنت من الظالمین، میں گناہگار تھا. تو اللہ رب العزت نے یونس کی اس ظلمات سے آواز کو سنا اور نکال دیا یونس کو ظلمات سے باہر. تو اللہ رب العزت سب کی سنتا ہے، مانگنا تو آئے. یونس علیہ السلام نے اس گہرائی سے، سمندر کے اس گہرائی اور ظلمات سے آواز دی اپنے رب کو. اللہ نے فرمایا فنادى في ظلمات ان لا الہ الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. اس نے آواز دی اور اس اندھیرے سے کہا اے اللہ تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں، تیرے علاوہ لائق معبود کوئی عبادت کے لائق نہیں، سبحانک تیری ذات پاک ہے، انی کنت من الظالمین، وہ میں تھا جس نے اپنے نفس پہ خطا کی، وہ میں تھا جس نے ظلم کیا اور تیرے حکم کی خلاف ورزی کی. اللہ رب العزت نے سنی اور کہا فاستجبنا له، اور تیرے رب نے اس کی دعا کو وہاں سنا.
اس اندھیرے میں جب کوئی نہیں تھا, سمندر کی گہرائی میں سنا, فاستجبنا له ونجيناه من الغم, اور اس کو اس کے غم سے نکال دیا. وكذلك ننجي المؤمنين, ہم ایسی نجات دیتے اپنے ایمان والے بندوں کو. سمجھ رہے ہیں بات؟ ابراہیم علیہ السلام لا اولاد نہیں ہے آپ کو, نہ لڑکا ہے نہ لڑکی ہے. سوچتے ہی مشن کون لے کے چلیں گا میرے بعد, کوئی لڑکا اور میرا جو مشن لے کر چلے. اللہ سے دعا کی, اللہ نے قبول کی. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آہو بکا کر رہے ہیں, گڑ گڑا رہے ہیں, دعائیں مانگ رہے ہیں. پھر کیوں اس امت کو شرم آتی ہے رب سے دعا مانگنے کے لیے؟ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی, ایوب علیہ السلام نے دعا کی اپنی بیماری کے لیے. اسی طرح جو ہے زکریا علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے دعا کی, جو یحییٰ علیہ السلام کی آپ کو خوشخبری دی گئی. یوسف علیہ السلام نے جب اس بری عورت نے جو آپ پہ حسد کیا کہ آپ کے ساتھ بدکاری کرے, تو دعا کی اللہ مجھے وہ جیل زیادہ بہتر ہے بنسبت اس عمل کے. اللہ نے دعا قبول کی اور جیل میں ڈال دیا, اس لیے کہ ورنہ وہ زنا کرنے کے اوپر تلی تھی. آپ نے کہا وہ جیل بہتر ہے اس زنا سے, اللہ نے جو آپ کو بچا لیا اور جیل میں ڈال دیا. اندازہ لگائیے ان لوگوں نے اللہ سے دعا کی. بس یہ ہے کہ ہمیں جو اللہ رب العزت سے مانگنا تو آئے. ایک واقعہ سناتا ہوں, اللہ کیسے سنتا ہے لوگوں کی, اور لوگوں کی کیوں میں کہوں, اللہ رب العزت تو جانوروں کی بھی سنتا ہے, یاد رکھیے. صحیح مسلم کی روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, اللہ کے نبی سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے دور میں قحط سالی ہو گئی, سوکھا پڑ گیا. جو ہے سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کو لے کر چلے, لاؤ لشکر جو ہے مسلمانوں کو لے کر چلے کہ بستی سے باہر نکل کر اللہ سے نماز استسقاء دعا. نماز استسقاء کیا ہے؟ دعا ایک قسم کی عبادت کر کے دعا مانگتے ہیں. نماز استسقاء کے لیے نکلے, جب نکل کر چلے اپنے جو ہے بستی سے, اور ایک جگہ سے گزرے جہاں چونٹیاں تھی, جب وہاں سے نکلے آگے چلے تو کہا اب جانے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں واپس جانا ہے. تو لوگوں نے کہا اے یونس, معاف کرنا اے سلیمان, تم ہمیں نماز استسقاء کے لیے لے کر چلے تھے, کیا بات ہے, کیوں اب تم کہہ رہے ہو؟ تو کہا جب ہم وہاں سے چلے تھے ایک چونٹی الٹی اپنے پیٹھ کے بل لیٹی, اور اس نے اپنے پورے پیر آسمان کی طرف کیے اور اللہ سے دعا کی بارش کی, اللہ نے اس کی دعا سن لی, اب ہمیں نماز استسقاء کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ جو ہے سلیمان علیہ السلام جانوروں کی بات سمجھتے تھے. تو کہا اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی, تو اللہ تو چونٹیوں کی قبول کرتا ہے, پھر تمہاری اور میری مومنوں کی کیوں نہیں سنیں گا؟ وہ چونٹی کو اللہ کی ولی نہیں تھی اور کوئی بزرگ نہیں تھی, جانور ہے وہ, اللہ اس کی بھی سنتا ہے. بس مانگنا تو ہے اپنے رب سے, رب سننے کے لیے ہی تو بیٹھا ہے اوپر, ورنہ اللہ نہ سنیں گا تو کس سے مانگیں گے بندے؟ بتاؤ مجھے. اگر وہ ذاتی سننا بند کر دے جو سننے والی اور سمیع ہے, تو میں کس سے پھر دعائیں مانگوں؟ اور جب لوگوں نے یہ سوچا کہ وہ ذات سنتی نہیں ہے, تو پھر لگے انسانوں کے در پہ مانگنے کے لیے. آج جو سب سے افضل دعا, افضل عبادت دعائیں ہیں, کہاں مسلمان مانگتے ہیں, کن کن دروں پر مانگ رہے اللہ کو چھوڑ کر؟ ذرا غور کیجیے. یہ غلط فہمی ہے, اس کی بنیاد ہے کہ اللہ سنتا نہیں, ہماری سنتا نہیں, گنہگاروں کی سنتا نہیں, وہ تو صرف بزرگوں کی ولیوں کی سنتا ہے, اور ایسے فالتو قسم کے عقیدے. اور ان عقیدے کو میں فالتو لفظ کہنا بھی بہت فالتو سمجھتا ہوں, فالتو بولنا چاہیے ایسے عقیدوں کو, جن عقیدوں کا نہ سر ہے نہ کوئی ٹانگ ہے شریعت کے اندر. جس شریعت نے آپ کو سب کو اختیار دیا دعائیں کرنے کا, پتہ نہیں کس نے شریعت سے اس کے دعاؤں کا اختیار چھین کے کہا یہ تو ریزرویشن ہے ہمارے لیے, ہم کر سکتے ہیں دعا تمہارے لیے, ہم سے مانگو تو ہم پھر تم کو دیتے ہیں. ابھی اللہ تک کہاں جاتے ہو, ہم تک تو آ جاؤ, پھر اللہ تک جانا دعائیں مانگنے. اس قسم کی باتیں کہہ کر مجھے اور آپ کو ایک افضل عبادت سے آج کاٹ کر رکھ دیا. اسی طرح جو ہے دعا کے بارے میں جو غلط فہمی ایک بہت بڑی وہ یہ ہے, لوگوں میں جو پائی جاتی ہے وہ یہ ہے, اللہ صرف نیکوکاروں کی سنتا ہے, گناہگاروں کی نہیں سنتا ہے. اللہ صرف نیک لوگوں کی, بزرگوں کی, پیروں کی, فقیروں کی سنتا ہے, اور وہ جو ہے سب کی نہیں سنتا, گناہگاروں کی نہیں سنتا. اور ہم تو گناہگار ہیں, آپ تو گناہگار ہیں, ہم تھوڑی دعا کر سکتے ہیں اللہ سے. یہ یاد رکھیے, ایک بدترین عقیدہ ہے شریعت میں. اس عقیدے کا کوئی جو اصول اور کوئی وزن نہیں ہے, یاد رکھیے. اور جب انسان یہ سوچ لیتا میری دعائیں تو میں نیک نہیں ہوں, اور ہر انسان گناہگار ہے, میں نیک نہیں ہوں تو اللہ میری دعا نہیں سنیں گا, لہٰذا آپ کسی پیر, فقیر, بزرگ, ولی, اچھی شخصیت, نبی, کسی کو پکڑنا ہوں گا اور ان کے ذریعے جانا ہوں گا اس دعاؤں کے لیے. جب یہ عقیدہ لے لیتا ہے اور شریعت کا عقیدہ چھوڑ دیتا ہے, تو وہ 3 کام کرنا شروع کر دیتا ہے. پہلا کام کیا کرتا ہے, بندہ اللہ سے اپنا تعلق ختم کر لیتا ہے اور پیروں اور فقیروں کا محتاج بن جاتا ہے. اللہ سے تعلق کٹ, اب یہی ذریعہ ہے ہماری دعاؤں کی قبولیت کی. دوسرا کام یہ کرتا ہے, بزرگوں کو خوش کرنے کے لیے, ان کو عاجز کرنے کے لیے, ان کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے نظریں اور نیاز اور کھانا اور پلانا, اور مرنے کے بعد جو ہے ان کے آستانوں کے اوپر چڑھاوے چڑھاتا ہے کہ وہ خوش ہو جائے. زندگی اگر زندہ ہے تو خوب کھلاتے اور پلاتے ہیں. بزرگ کے ہاتھ بھی دھو کے پی رہے ہیں, افسوس اس امت کو عقل تو ہو, پیر دھو کر بھی پی رہے ہیں. سبحان اللہ, بزرگ ہے نا. اللہ تو اب سننے والا نہیں, پہلے عقیدہ بنا لیا ایک فالتو, میری زبان میں فالتو والا, اور اس کے بعد اب لگے ان کو خوش کرنے. اللہ سے تعلق ختم, ان کو خوش کر رہے, نظریں اور نیاز, زندہ ہے تو اور مردہ ہے تو. اور اس کے بعد تیسرا کام کرتے ہیں, جب یہ سوچ لیتے ہیں کہ اللہ نہیں سنتا ہماری, ہم گناہگار ہیں, تیسرا کام کرتے ہیں, دعا قبول ہونے کے لیے بزرگوں کو وہ مقام دے دیتے ہیں جو اللہ کا مقام ہے.
نہیں ان تک ہی جانا پڑے گا, ان کے بغیر دعا قبول نہیں ہوتی, اور انہی کو راستہ بنا لیتے, اللہ کو مکمل ترک کر دیتے ہیں. جبکہ اللہ رب العزت نے اس کا اعلان کیا, وقال ربکم ادعونی استجب لکم, جو میں نے آیت پڑھی تھی, تمہارا رب تم سے کہتا ہے, ہمارا رب ہم سے کہہ رہا ہے, اے لوگو کہ مجھ سے دعا مانگو, استجب لکم, میں تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں, ان الذین یستکبرون عن دعا, اور جو تکبر کرتے ہیں عبادتی, میری اس عبادت میں کی دعا نہیں کرتے, تو میں انہیں اٹھا کر جہنم میں ڈال دوں گا. یہاں یہ کہا کیا, نیک لوگوں تم دعا کرو, تم دعا نہیں کروں گا تو اٹھا کے جہنم میں ڈال دوں گا. کیا کہا سب کے لیے, وقال ربکم ادعونی استجب لکم, تم سب سے رب نے ہم سب سے کہا اے لوگو تم اپنے رب سے دعا کرو, وہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہے, اور جو تکبر کی بنیاد پہ دعا چھوڑ دیں گا جہنم میں ڈال دیں گا. تو یہاں کہا اے پیرو, اے فقیرو, اے نیک لوگو تم دعا کرو, اے بد لوگو تم دعا مت کرو, تمہارے لیے نہیں ہے دعا. سب کے لیے آیت ہے, یہ کامن ہے, بالکل ظاہر آیت ہے, بالکل واضح. اور ترمذی کی ایک روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, جو شخص اللہ سے دعا نہیں کرتا اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے. یہاں کہا یہ کہا کہ تم تو گناہگار ہو, تم مت کرو, جو نیک لوگ دعا نہیں کرتے اللہ ان سے ناراض ہو جاتا ہے. کوئی بھی انسان اللہ سے دعا نہ کرے اللہ ناراض ہو جاتا ہے, اور اللہ گناہگاروں کی بھی سنتا ہے اور نیکوکاروں کی بھی سنتا ہے. معلوم, نیک لوگوں کی بھی سنتا ہے اور گناہگاروں کی بھی سنتا ہے. آئیے مثالیں لے لیجئے, مثالیں. تو لوگوں کا جو عقیدہ ہے اللہ گناہگاروں کی نہیں سنتا اور نیکوکاروں کی پوری سنتا ہے, تو میں آپ کو دلیل دیتا ہوں, اللہ گناہگاروں کی بھی سنتا ہے, نیکوکاروں کی بھی سنتا ہے, گناہگاروں کا بھی انکار کرتا ہے, نیکوکاروں کی بھی نہیں سنتا ہے کبھی. تو بڑے بڑے انبیاءوں کی نہیں سنی اللہ نے. مثالیں لے لیجیے. آئیے سب سے پہلے سورہ رعد, سورہ نمبر 13 آیت نمبر 36 اور 38 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے, ربی قال انظرنی الی یوم یبعثون. اور جب شیطان کو اللہ نے جنت سے نکالا تو اس نے کہا اے میرے رب فانظرنی الی یوم یبعثون, مجھے مہلت اور ڈھیل دی جائے ان انسانوں کی دوبارہ اٹھائے جانے تک, آدم کی اولاد کی دوبارہ اٹھائے جانے تک. کس نے مانگی یہ دعا؟ شیطان نے. جانتے نا تمام گناہوں کا سبب دنیا میں جو ہے وہی بنتا ہے, لوگوں کو بہکا رہا ہے, پھسلا رہا ہے, گناہ کروا ہے نا, سب سے گناہ گار ہے نا, اللہ کا نافرمان ہے. ابھی کہاں سے نکالا جا رہا ہے؟ جنت سے نکالا جا رہا ہے. کیا بول رہا ہے لیکن اللہ سے, اے اللہ مجھے دوبارہ اٹھایا جاتا ہے, مہلت دی جائے. اللہ نے کیا بولنا چاہیے تھا ہمارے اصول کے مطابق, چل بھاگ بزرگ کے ذریعے سے آیا, سیدھے آ کی بات کر رہا میرے سے, بھاگ گناہ گار ایک تو, اور سیدھے دعا, ہمت تیری اتنی. ہمارے اصول کے مطابق تو یہ ہونا چاہیے تھا نا, جا کسی نبی کے وسیلے سے آ, جا کسی پیر فقیر کے وسیلے سے آ, سیدھے آ کے دعا مانگ رہا ہے, شیطان کہیں کا, ابلیس کہیں کا. بولنا چاہیے تھا نا ہمارے اصول کے مطابق. اللہ کیا جواب دیتا سنیے, تو شیطان جانتا تھا, اس نے نافرمانی کی اللہ کی, لیکن اس کے پاس عقیدہ تھا کہ تو اللہ رب العزت کے پاس جنت میں تھا, اس کو پورا عقیدہ معلوم شریعت, وہ جانتا تھا اللہ ہی سنتا ہے, سیدھے سنتا ہے, میں گناہ گار ہوں بھی تو سنے گا میری. تو اللہ رب العزت نے جواب دیا, قال فإنک من المنذرین, جا تجھے چھوٹ دی گئی, جا تجھے چھوٹ دی گئی. کب تک؟ انسانوں کے دوبارہ اٹھائے جانے تک. جا, یہ نہیں کہا کہ جا کر پیر فقیر کے وسیلے سے آ, آدم کے وسیلے سے آ, محمد صلی اللہ علیہ وسیلے سے آ, فلاں سے آ, نہیں, سیدھا کہا جا تجھے ڈھیل دی گئی. برا ہے, گناہگار ہے, اللہ سیدھی سن رہا ہے اس کی. آئیے اب وہ واقعہ سنیے جو اللہ نیکوکاروں کی بھی نہیں سنتا. جو سب لوگ کہتے ہیں نہیں پیر فقیر کے اللہ کبھی ٹالتا ہی نہیں, پیر فقیر تو چھوڑ دیجئے, یہاں انبیاءوں کی نہیں سننا ہے اللہ نے. آئیے سنیے واقعہ. اللہ رب العزت سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 45-46 میں اللہ نے فرمایا, اور نوح علیہ السلام سے کہا, نوح میں تیری آل کو اس طوفان سے بچا لوں گا. جب طوفان آیا, ان کا بیٹا جو ہے جا کر دور چلا گیا, نوح علیہ السلام نے کہا بیٹا کشتی میں سوار ہو جا. آج کوئی بچنے والے نے کہا اے والد میں بہت اونچے مقام پر چلا جاؤں گا. اور یہ بات اور مکالمہ چل ہی رہا تھا, ایک زوردار لہر آئی اور وہ بیٹا بہ کر چلے گیا پانی. نوح علیہ السلام کو اللہ نے کیا کہا تھا, اے نوح جو ہے میں تیرے گھر والوں کی حفاظت کروں گا. اور یہاں بیٹا ڈوب گیا, بیٹا گھر سے ہوتا ہے نا کسی کی, اس کے گھر والا تھا. تو نوح علیہ السلام نے اللہ سے گزارش کی اور دعا کی اور فرمایا انی اعوذک ان تکون من الجاہلین. جب دعا کی اور کہا اللہ جو ہے میرے بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے تھا, تو اللہ نے جواب دیا انی اعوذک ان تکون من الجاہلین, اے نوح میں تجھے نصیحت کرتا ہوں جاہل لوگوں کی جیسی باتیں نہ کرنا, اس لیے کہ تیرا بیٹا ایمان نہیں لایا لہٰذا تجھ سے نہیں ہے, وہ ایمان نہیں لایا تھا. تو یہاں کس کی دعا اللہ نے رد کی, اے نوح جاہلوں میں سے مت ہو جانا, نصیحت کرتا ہوں تجھے آئندہ ایسی بات میرے سامنے نہیں کرنا. اور نوح نے اس کے بعد اللہ سے توبہ کی, اللہ کہا میں گناہگار, میں توبہ کرتا ہوں تجھ سے, میں نے غلط دعا کی تھی. کس کی دعا رد کی؟ یہ اللہ کے پہلے رسول ہے نوح علیہ السلام, رد کر دی. آئیے دوسرا واقعہ, صحیح بخاری کی روایت, ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی, اللہ میرے والد کو جو کہ کفر پر مرے تھے, اے اللہ ان کو جنت عطا کرنا, جہنم میں. اللہ ان کی دعا مانی نہیں, سنی ان کی دعا. اور روزے کی قیامت حدیث میں آتا ہے ان کے والد کو ان کے سامنے اٹھا کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا. کہاں سنی, اتنے بڑے نبی, ابو الانبیاء, نبیوں کے باپ کہلاتے ہیں آپ, ابو الانبیاء بات ترک کر دیا اللہ نے.
آئیے صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا مقام تو ہم سب جانتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی صحیح مسلم، اللہ میری قوم کو، امت مسلموں کو اچانک جو ہے سیلاب کے ذریعے نہ مارنا، پچھلی قوم میں جیسا مری تھی گناہ کی وجہ سے، اچانک جو ہے قحط سالی سے نہیں مارنا، سوکھے سے نہیں مار دینا، اور آپس میں ان کے جنگیں نہ ہو، اختلافات نہ ہو۔ اللہ رب العزت نے 2 قبول کی کہ تیری امت ایک ساتھ قحط سالی میں نہیں مریں گی، غرق ہو کر نہیں مریں گی، لیکن وہ اختلاف ہونا اور جنگ نہ ہونا، یہ دعا میں رد کرتا ہوں۔ کس نے دعا کی تھی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے کیا قبول کیا؟ رد کر دی دعا۔ تو اس سے پتا چلا اللہ ہر شخص کی دعا سنتا ہے، جس کی چاہتا ہے قبول کرتا ہے، جس کی چاہتا ہے رد کر دیتا ہے، پھر چاہے نیکوکار ہو چاہے گناہگار ہو، یعنی نیکوکار، اس سے بڑے نیکی اور کون کر سکتا ہے؟ نوح علیہ السلام پہلے رسول، ابراہیم علیہ السلام برگزیدہ رسول، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول، تینوں کے واقعات رکھ دیے میں نے، نہیں سنا، انکار کر دیا اللہ نے۔ تو یہ چھوڑ دیجئے کہ اللہ صرف ان کی اور ان کی سنتا، اللہ سب کی سنتا ہے، مانگیے تو صحیح اس سے، مانگیے تو صحیح اس سے، اور 3 طرح سے قبول کرتا ہے، سمجھ لیں نا، اس بات کو یاد رکھیں، ورنہ پھر میں نے تو مانگا قبول نہیں ہوئی، ارے عقل پکڑو، چیزوں کو سمجھو، دنیا کی چیزوں میں تو صبر کرتے ہو بڑا، نہیں صبر کو ابھی فلاں ہو جائیں گا، یہاں معاملہ اللہ کا ہی ہو تو صبر نہیں آتا ہے لوگوں کو، جبکہ وہ ذات دینے کو ہی بیٹھی ہے، یاد رکھیے۔ بہرحال تو ہر شخص کو اپنے لیے اللہ سے خود دعا مانگنا چاہیے، پہلی چیز۔ دوسرا، اللہ قبولیت دعا کے لیے اس کی اپنی مرضی ہوتی ہے کہ اللہ جس کی چاہتا ہے اپنی مرضی، مصلحت اور اپنے اختیار سے جب چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے قبول کرتا ہے، اور جب چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے رد کر دیتا ہے، اس کی اپنی چوائس ہے۔ اس معاملے میں کوئی پوچھ نہیں سکتا اسے اللہ کیوں نہیں، سمجھا اب بات؟ لیکن ہمارا کام ہے دعا کرتے رہنا۔ اب دعا اور ظاہری اسباب، کہ ایسا نہ ہو کہ اب دعا کے چکر میں اب ظاہری اسباب بھول جائے، بہت دعا کی اہمیت پتہ چل گئی، اب ظاہری اسباب پورے خالی۔ ظاہری اسباب کیا ہے؟ کہ بھائی ایگزام میں پاس ہونا ہے، اللہ پاس کر دے، اللہ پاس کر دے، اللہ میرٹ میں لا دے، اللہ میرٹ میں لا دے، ارے پڑھو لکھو نا، اب اس کی کیا ضرورت، دعا کی اہمیت معلوم ہوگی اپنے کو، بس اللہ سے مانگنا ہے بس۔ یہ سو ظاہری اسباب کے ساتھ دعا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک شخص سے، اللہ کے رسول، کیا میں اللہ پر بھروسہ کر کے اپنے اونٹنی کو کھلا چھوڑ کے مسجد میں نماز کو آ جاؤں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، پہلے اس کے گھٹنے کو باندھ، پھر مسجد میں اللہ پر توکل کر کے۔ ظاہری اسباب بھی ضروری ہے کہ آپ کوشش کے ساتھ دعائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے، جو اونٹنی کا واقعہ میں نے آپ کو سنایا کہ باندھ اور اس کے بعد اللہ پر جو ہے توکل کر۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کا مشہور واقعہ ہے، جنگ بدر سے ایک رات پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے مقام پر پہنچے، اس پہاڑ کے پاس پہنچے، اس سے ادھر مسلمان، ایک کنویں تھے وہاں کچھ، اور وہاں کھڑے تھے، اور 319 کی قریب تعداد میں جو مسلمان وہاں جمع تھے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ مسلمان 313 مشہور ہے، 319 تھے صحابہ جو جمع ہوئے، 319 صحابہ وہاں جمع تھے، اور جب وہاں جمع تھے اس مقام پر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ موجود تھے۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی جب تیاریاں پوری کر لی، جو ظاہری اسباب تھے پورے تیار کر لی، اب اپنا اسپرچل ویپن ہتھیار اٹھایا، دعا، پورے اسباب، پوری تیاریاں ہوگی، 319 کھڑے آ کر اپنی جان داؤ پہ لگا کر۔ اس کے بعد اس رات آپ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے قبلے جانب منہ کیا، آپ نے قبلے کی طرف رخ کیا، یہ دعاؤں کی آداب ہے، یاد رکھیے، کوئی ضروری نہیں لیکن ادب ہے اس کا، قبلے رخ منہ کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف اپنے ہاتھ بہت بلند کیے، حتیٰ کہ آپ کے جو ہے بغل مبارک کی جو ہے سفیدی نظر آ رہی تھی، آپ گورے تھے، اندر سے سفیدی نظر آنے لگی، اور آپ نے جو لباس پہنا ہوا تھا وہ سائڈ سے سلاوا نہیں تھا، ایک چادر تھی جو سر سے ڈالی تھی، اس میں سوراخ کیا ہوا تھا، مطلب اتنا مال دولت نہیں تھی کہ سلا سکے، تو جب آپ نے ہاتھ اوپر کیے تو چادر دونوں طرف سے کھل گئی تھی، تو آپ کا پیٹ اور پیٹھ اور سب حصہ جو ہے جو کھلا تھا، اور بہت سخت سردی کی رات تھی۔ تو ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ میں کبھی ایک طرف سے چپک جاتا جا کے جسم کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی گرمی مل جائے کہ میرے جسم سے، پھر کبھی یہ طرف سے آ کے چپک جاتا ہے کہ آپ سے کہیں سردی سے بیمار نہ ہو جائے، کچھ ہو نہ جائے آپ کو، اور کڑاکے کی سردی ہوتی ہے عرب علاقوں میں، یاد رکھیے۔ تو میں ادھر سے کبھی آتا، ادھر سے آتا، اور آپ کو پکڑتا، اور آپ سامنے آسمان کی طرف ہاتھ اونچے کیے ہوئے تھے، اور اللہ سے دعا کرتے، اللہ آج اگر یہ لشکر ہار گیا تو تیرا نام لینے والا دنیا میں اب اس کے بعد موجود کوئی نہیں رہے گا۔ اور میں یہ کہہ رہا تھا اللہ کے رسول بس اللہ نے آپ کی سن لی ہے، آپ بس کر دے، کہیں آپ کو کچھ ہو نہ جائے اتنی سردی میں، اور رسول ایسا رات بھر کھڑے رہے دعا میں، لیکن پہلے تیاری کر کے آئے تھے، یہ نہیں کہ صرف رات بھر مدینے میں کھڑے دعا کرتے اللہ دشمن کو ہلاک کر دے، برباد کر دے، ان کو فلاں کر دے، نکل کر آئے ہیں 319 اپنی جان لگا کر، اب دعا والا ہتھیار اٹھایا، اپنی کوششیں، امتحان ہے، پوری کوششیں کر جائیے، پھر دعا، اپنی پوری کوششوں کے ساتھ اللہ سے دعائیں مانگے، یہ نہیں کہ صرف دعا کے پیچھے لگ گئے اور اسباب پورے ظاہری آپ چھوڑ دیے، دونوں کو ملا کر، اور اس کے بعد جو اللہ چاہیں گا، وہ جو پسند کریں گا، اپنی مرضی، مشیت اور حکمت کے اعتبار سے قبول کریں، چاہے رد کر دے، اس کی اپنی چوائس ہے، وہ مالک ہے اور اختیار ہے مالک کو، اپنی مخلوق کو چاہے تو دے چاہے تو نہ دے، مخلوق کو اختیار نہیں کہ اپنی ناراضگی کا اظہار کرے رب کے سامنے،
خاموشی سے اس کے فیصلوں کو سمجھ لے, اس کی حکمتوں کو سمجھ لے. آج ایک چیز کو اپنے لیے بہت اچھا سمجھتے ہیں. میری ایک ٹرین ہے, سمجھ لیجیے میں اورنگ آباد سے بمبئی جا رہا ہوں, ایک بڑی جاب لگنے والی ہے, کروڑوں روپیہ میری سیلری سال کی, او ہو, اور میری اگر وہ ٹرین چھوٹ گئی انٹرویو کے لیے جا رہی ہے تو میرے لیے کیا افسوس ہوگا. میں سب سے غمزدہ انسان بن جاؤں گا دنیا کا کہ میری اپارچونٹی چلے گئی, جاب مل گئی تھی, ٹرین نہیں ملی. اور اگر مجھے تھوڑی دیر خبر ملے ٹرین کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو دنیا کا سب سے خوش قسمت آدمی میں ہی ہوں, اس لیے کہ میں بچ گیا اس ایکسیڈنٹ سے. سمجھ رہے آپ, ایک پل پہلے تو سب سے ناراض آدمی تھا اور میں سب سے ناراض آدمی تھا, دوسرے پل سب سے خوش نصیب سمجھ رہا. کیوں سمجھ رہے آپ, اللہ کی حکمت, اس کے پیچھے مصلحت نہ قبول کرنا آپ کے خیر کے لیے, وہ بھی اس کا بدلہ ضرور قیامت کے دن ملے گا. بہرحال ٹھیک ہے, تو دعاؤں کے ظاہری اسباب بھی وہ کریں, اسی طرح خالی دعائیں نہیں چلیں گی ظاہری اسباب کے ساتھ. اب جب دعاؤں کی بات آ رہی تو دعا صرف ان صحیح احادیث سے آپ کریں گے, وہ دعائیں کریں گے جو ثابت شدہ ہو. عام دعائیں تو اپنی زبان میں, اردو میں, مراٹھی میں, تیلگو میں, ملیالم میں, جو زبان